السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 39 ہے۔ لاؤنج کی طرف جاتے ہوئے اس کے چہرے کے زاویے پرسوچ تھے۔ وہ سفید رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس تھا، بال حسب معمول بکھرے ہوئے تھے، ہلکی داڑھی کہیں کسی کھڑکی سے پڑنے والی روشنی پہ چمک رہی تھی۔ آج قسم سے اس کا آف تھا، اس لیے وہ کمرے میں چلا آیا اور واک ان کلازٹ سے گزرتا دوسری طرف اپنی بندوقوں کی کلیکشن کی طرف آیا۔ دروازہ بجا تو اس نے کسی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ دروازہ کھول کر سنہری، سلور، سیاہ ہر چمکتی بندوق کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی حاکم نواب صاحب آئے ہیں؟ وہ جو اپنی گنز کلیکشن کی صفائی میں مشغول تھا چونک کر مڑا، ماتھے پہ استحجاب کی لکیریں ابھریں اور ہاتھ میں پکڑی پستول پہ اس کی انگلیوں کی گرفت سخت ہوئی۔ بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے گن واپس رکھی، پھر نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے پستول واپس اٹھا لی۔ کچھ تھا جو الہام کی طرح اس کے دل پہ اترا تھا۔ موجودہ لمحے لاؤنج کا بھاری دروازہ دھکیل کر جب وہ اندر داخل ہوا تو حاکم نواب سنگل سیٹر پہ بیٹھے تھے۔ بتیاں قدرے مدھم تھیں، حالانکہ کسی مہمان کی آمد پہ روشنیاں بڑھا دی جاتی تھیں۔ ملازمین اس کے ضبط کا امتحان لے رہے تھے۔ خیر، وہ اچھا آدمی تھا، پیار سے سمجھائے گا۔ آج داماد سے ملنے کا خیال کیسے آ گیا تمہیں؟ ہر عزت بلائے طاق رکھتے ہوئے وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھا، گردن اٹھی ہوئی تھی اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی۔ اس کا وجود باہر سے آنے والی روشنیوں میں تھا۔ داماد سے کچھ دن پہلے ہی مل چکا میں، اب بہن کے بیٹے سے ماموں بن کر ملنے اور کچھ بتانے آیا ہوں۔ انہوں نے بھی وہیں چوٹ کی جہاں درد ہو، قاسم نے بھرم رکھا۔ غصہ آیا تو تاثرات سے جتایا نہیں۔ اوہ، یہ دیکھیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اتنی محبت! تم سے کبھی محبت نہیں ہوئی مجھے۔ ان کے چہرے پہ کوئی الجھن سی تھی۔ جب میں حاتم کو تم سے محبت کرتی ہوئی دیکھتا تھا تو سوچتا تھا ایسا کیا ہے جو مجھے تم سے دور کرتا ہے؟ میں بتاؤں وہ کیا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہے تھے۔ عبداللہ زمان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم سے منفی شعائیں آتی تھیں تو ہمیشہ وہ تھے جو تم چھپاتے تھے۔ میں ایک اچھا آدمی تھا، وہ تیز اور زخمی انداز میں بولا۔ صرف تمہارے خیال میں، تمہاری ایک دنیا ہے جہاں تم مظلوم ہو، لوگ تمہارے مجرم ہیں، تمہارے احسان مند، اصل میں تم مختلف ہو۔ شر تمہارا حصہ ہے اور انتقام تمہاری فطرت۔ مجھے میری بیٹی کے لیے تم سے خوف آتا تھا، لیکن جب میں اس کی پسند سے ملا ہوں تب مجھے پتہ چلا وہ صحیح تھی اور میں غلط، بلکہ ہر وہ انسان غلط جس نے تمہیں اچھا سمجھا۔ اچھی کوشش تھی مگر میں شرمندہ نہیں ہوا۔ تم میری بیٹی کے لائق نہیں تھے۔ وہ جیسے اس کو سن نہیں رہے تھے۔ تم نے اسے ساری دنیا کے سامنے ذلیل کیا۔ کیا اس کے چہرے پہ ایک بار پھر تناؤ تھا؟ بھویں بھیجی ہوئیں۔ تمہاری بیٹی اور میرے معاملات میں تم مت آؤ۔ میں نے اسے کیسے اور کہاں کہاں محفوظ کیا یہ ہم دونوں کے درمیان ہے۔ بالکل ہوگا، لیکن کچھ ہے جو میرے دل میں بھی ہے، کئی برسوں سے۔ وہ صوفے پہ آگے کو ہوئے، ہاتھ باہم جوڑے کسی ایسی گفتگو کو شروع کرنے والے تھے جو کیس کو توڑنے والی تھی۔ جانتے ہو جنگوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ زن، زر، زمین، طاقت، جلن۔ اس نے گنوایا۔ جو ہم دونوں کے خاندانوں کے درمیان چھڑی اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ طاقت، حسد، زمین۔ سفید لباس والے مرد نے فوراً سے پیشتر کہا۔ عورت نہیں، کیونکہ وہ مسئلہ کسی ٹوٹی منگنی کا نہیں تھا۔ حاکم نواب کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ تھی، کیونکہ یہ قصہ کسی نہ ہو سکی منگنی کا تھا۔ یکدم لاؤنج کے پردوں میں پرتجسس سا ارتعاش ہوا۔ آرائشی اشیاء کنسوئیاں لینے کو تیار ہوئیں۔ میں نے کرسا اپنی زبان بند رکھی، کیونکہ یہ مسئلہ میری غیرت کا بھی تھا۔ تم اگر کسی بھی طرح مجھے جذباتی دباؤ میں لینے آئے ہو تو تم غلط جگہ کوشش کر رہے ہو۔ وہ جانتا تھا یہ کوشش غلط نہیں، اسے ابہام ہوا تھا، لیکن وہ ہرٹ ہونے سے بچنا چاہ رہا تھا۔ وہ ایک ایسا حفاظتی بند باندھ رہا تھا، ٹوٹنا جس کا مقدر تھا۔ وہ میری چھوٹی بہن تھی۔ اس سے بے نیاز اس کی طرف دیکھے بغیر وہ کہہ رہے تھے۔ زمان نے میری بہن سے پسند کی شادی کی تھی۔ سرور کا رشتہ طاقت بڑھانے کے لیے ہوا۔ بظاہر سب مکمل تھا، لیکن کچھ تھا جو کبھی جوڑ نہیں سکا تھا۔ ہمارے خاندانوں کے درمیان جنگ کی تیسری وجہ زن تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ اور دوسرا جا رہا تھا۔ اسے لگا اس گفتگو کے مکمل ہونے سے پہلے اسے یہاں سے کہیں بھاگ جانا چاہیے، لیکن اس کے قدم زمین سے جڑ چکے تھے۔ اس کی گردن پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ بختیار کمبیر اور میری چھوٹی بہن کے درمیان محبت تھی۔ جھومر نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھا، پردے ساکن ہوئے، دیواروں نے انگلیاں دانتوں میں داب لیں اور کیس کمبیر جہاں کا تہاں رہ گیا۔ زمان کی شادی کے وقت وہ میری بہن سے ملا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تعلق بنا، خط و کتابت ہوئی، پھر شادی کے وعدے ہوئے۔ جن دنوں بختیار نے اپنے گھر میں اس رشتے کی بات کی، اسی دن سرور اپنی ایک بیٹی اور بیٹے کے ساتھ گاؤں واپس آیا تھا۔ کیس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ کاش 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 وہ مہدی گمبھیر ہوتا جو اس گفتگو کے اختتام تک کسی نتیجے، کسی پلاٹ ٹویسٹ کا انتظار کرتا۔ کاش وہ اتنا عقلمند نہ ہوتا۔ کاش
مسائل ہوئے، جھگڑے ہوئے، فساد ہوئے، ہمارا خاندان تمہارے خاندان سے جتنا ہی اونچا تھا، لیکن ہم حق پہ تھے، لوگ ہماری طرف تھے۔ رواج کے مطابق تمہارے خاندان نے بغاوت کی تھی، لیکن زمان گھاک آدمی تھا، بہت صفائی سے اپنے بھائی کو سارے مسئلے سے نکال کر لے گیا۔ اسے سرور بہت عزیز تھا، ایسے جیسے قیس کمبیر کو مہدی عزیز تھا۔ وہ بس سوچ سکا، بولنے والی زبان گنگ تھی۔ زمان نے خاندان بچایا اور بختیار کی محبت نہیں بچا سکا۔ اسے سب معلوم تھا، لیکن اس کے لیے جانیں بچانا زیادہ بڑا کام تھا۔ بختیار یہ بات برداشت کر گیا، لیکن بھولا نہیں۔ اس کی شادی کروائی گئی، خاندانی خوبصورت بیوی، اور پھر اس کے یہاں ایک بیٹی بھی ہو گئی، لیکن وہ بھولا کچھ نہیں تھا۔ میری بہن سرور کے منگیتر کی طرح خودکشی کرنے کی بجائے اپنے لیے بہتر سوچتی رہی۔ اسے ایک بزدل مرد کا ساتھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کا رشتہ آیا تو بغیر چوں چراں اس نے شادی کر لی اور اس کا شوہر اسے دبئی لے گیا۔ بختیار اور مہاپارا کی دوسری ملاقات دبئی میں ہوئی تھی۔ حاکم ایک لمحے کو رکے، ملازم ٹرالی گھسیٹتے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ قیس نے اپنے چہرے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور مضطرب نگاہوں سے ملازمین کو دیکھا جو نفاست سے میز سجا رہے تھے۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، دفعہ ہو، اس نے درشتی سے کہا۔ کئی دن بعد وہ ایک بار پھر ان پہ برسا تھا۔ ملازم باہر نکل گئے۔ قیس کی تیز نگاہیں ایک بار پھر حاکم کے وجود پہ گڑ گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ بند ٹوٹ گیا، وہ ہرٹ ہو چکا تھا۔ وہ پیچھے کو ہو کر بیٹھے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی اور تنفر سے اس آدمی کو دیکھا جس نے ان کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی بن باز کاٹ رہی تھی۔ عبداللہ زمان اگر انتقامی تھا تو حاکم نواب سے اس کا اصل تعارف نہیں ہوا تھا۔ اپنی اولاد کو جو تکلیف انہوں نے خود پہنچائی تھی وہ ایک طرف، جو کسی اور نے پہنچائی اس کا حساب تو ہوگا۔ بختیار کبھی مہاپارا سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا تھا، لیکن وہ بول نہیں پاتا تھا۔ اس روز مہاپارا کو ایک خوشحال زندگی گزارتے دیکھ وہ سہ نہیں سکا، اور جب وہ واپس آیا تب بدل چکا تھا۔ اسے اپنے ہی بھائیوں سے نفرت ہونے لگی تھی، اور اس روز تمہاری چچی مہدی سرور کی ماں نے روایت توڑنے سے قبل روایات کے آمین کو کال ملائی تھی۔ زمان کمبیر کو ملائی جانے والی وہ کال بختیار نے اٹھائی تھی اور اس نے بخوشی اسے گاؤں آنے کے لیے کہہ دیا۔ قیس کمبیر نے اپنی قمیض کے 2 اوپری بٹن کھولے۔ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ آدمی جسے اپنا سمجھا وہ تو ہمیشہ غیر تھا۔ سوچو عبداللہ زمان، سوچو، وہ عورت سارا گاؤں چھوڑ ہماری حویلی کے سامنے آ کر کیوں رکی، اور ہم سب تیار کیوں تھے؟ کسی نے عبداللہ زمان کی ساری زندگی کو جھوٹ لکھ دیا تھا، کسی نے اس کے برہنہ سینے پہ خنجر دے مارے تھے۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے بھائیوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور ہماری نظروں میں اچھا بننا چاہتا تھا۔ میں کیسے مان لوں تم سچ کہہ رہے ہو؟ اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی تھا تو یہ سب معلومات تمہارے پاس کیسے آئیں؟ اس کے گلے میں کچھ اٹکا تھا، کوئی بے اعتباری سی۔ حاکم چند پل کے لیے خاموش ہوئے۔ کسی دھندلکے میں لپٹے ملال نے ان کے دل کے دروازے اکھاڑ پھینکے۔ ہم دوست تھے عبداللہ، انہوں نے کیسے نگاہیں ملائے بغیر کہا۔ بہت کچھ یاد آیا تھا جسے وہ جھٹک گئی۔ وہ جنگ دوستی بھی کھا گئی تھی اور کسی کو علم بھی نہ ہو سکا۔ اس نے سرور کی بیوی کے آنے کی خبر مجھے دی تھی۔ کئی برس قبل وہ اس پہیلی کو حل کر چکے تھے، لیکن کسی سے کہہ نہیں سکے۔ اپنی بہن کے متعلق یہ تمام باتیں انہیں اپنی بہن کی وفات کے بعد معلوم ہوئی تھیں۔ ایک جھٹکے میں بختیار کی نظر التفات، دوستی اور اس مخبری کی خبر انہیں ہو گئی تھی۔ دوست نے انہیں استعمال کیا تھا، آج وہ بھی وہی کر رہے تھے، اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں نے ایک لمبا عرصہ اس بوجھ کو اٹھایا ہے، اب تمہاری باری۔ وہ تھے، میز پہ رکھی کھانے پینے کی اشیاء زہر بن چکی تھی۔ قیس کمبیر ہنوز ساکت تھا۔ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی، اب تم اپنی زندگی برباد ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ سیشنز، تھیراپی، اچھا بننے کا یہ ڈھونگ، یہ سب تمہیں وقتی سکون دیتا ہے نا؟ اب نہیں دے گا۔ میں جانتا ہوں زمان کمبیر کا بیٹا اب کیا رد عمل دے گا۔ تم ساتھ تھے، ہو اور رہو گے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئے، بغیر یہ دیکھے کہ اپنے پیچھے وہ کسی کو بری طرح روند کر جا رہے تھے۔ وہ جس نے اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹے تھے۔ ایک بار پھر سب اتھل پتھل ہو گیا۔ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، جو سہتے ہیں ان کا کچھ رہتا نہیں۔ کمبیر محل سے باہر نکلتی ہوئی حاکم نواب کے کندھے ہلکے تھے، دل آزاد، چہرہ اسپاٹ۔ وہ ولن یا ہیرو نہیں تھے، وہ بس ایک باپ تھے جو پچھتاووں میں گھر چکا تھا۔ وہ ایک باپ تھے جس نے وہاں مارا تھا جہاں پانی بھی نہ ملتا۔ کچھ گھنٹے قبل کا ذکر ہے۔ مہدی کمبیر کی گاڑی سرور ہاؤس کے باہر کھڑی تھی۔ گھر کے اندر جھانکو تو میرا کچن میں کھڑی فریج سے دودھ نکال رہی تھی۔ نچلے پورشن کے ایک کمرے میں انیسا کمبیر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی جسامت اب ماڈل جیسی نہیں رہی تھی، جسم بے ڈول تھا، بال کھردرے اور چہرہ کھنڈر۔ سفید بیگی شرٹ کے ساتھ خاکی پینٹ والا مہدی کمبیر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم نے شادی کر لی تھی رائٹ؟ پھر کیا ہوا؟ وہ خاموش رہی، بے حد چپ۔ انیسا، مہدی نے نرمی سے پکارا، مگر انداز اب پہلے والے مہدی جیسا نہیں تھا۔ مجھے میرے مسائل بھی درست کرنے ہیں، اگر تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ تم مدد کرنا چاہتے ہو؟ یک لخت وہ سیدھی ہوئی، عجیب سی سرخ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔
قیس کمپیر نے میرے بچے کو مار دیا. تم اسے مار سکتے ہو؟ بولو مار سکتے ہو؟ نہ قیس تمہارے بچے کو مار سکتا ہے، نہ تمہاری زندگی برباد کر سکتا ہے، اور نہ میں اسے مار سکتا ہوں. میں مہدی ہوں، رہبر. جو راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں اسے تمہارے لیے واضح کر سکتا ہوں. انیسہ نے تنفر سے چہرہ پھیر لیا، ہتھیلیاں بند کر لیں، ناخن اندر تک چبھ رہے تھے. مہدی اسے دیکھتا رہا. مجھے صرف یہ بتاؤ اس نے کیا کیا ہے. میں اس راستے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس پہ تم کھڑی ہو. وہ بے بسی سے رو پڑی. سارا تنتنا ٹوٹ کر رہ گیا. میں کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. وہ مہدی نہیں ہوں جسے جھٹک دو گی تو بار بار آئے گا، لیکن اب بھی وہی ہوں، کہو گی تو رک جاؤں گا. وہ نفی میں سر ہلاتے بس روتی رہی اور روتی رہی. سینے میں جو درد اٹھا تھا الامان. کسی نے اس کے سارے وجود میں سوئیاں چبھو دی تھیں. وہ اگلے کئی منٹ روتی رہی اور مہدی چپ چاپ اسے دیکھتا رہا. بس ذرا سا دکھ ہوا تھا. پہلے کی طرح اس کا یہ دل نہیں چاہا تھا کہ ساری دنیا یہاں سے وہاں کر دے اور سب ٹھیک کر دے. وہ بدل گیا تھا. یعنی تم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں. وہ کب چوکھٹ پہ آ کر کھڑا ہوا. کتنی دیر گزری ان دونوں کو علم نہیں ہو سکا تھا. انیسہ کمبیر کے ساتھ وہ ہوا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی. وہ قدم قدم چلتا ہوا آگے آیا. انیسہ نے ضبط سے بیڈ شیٹ مٹھی میں جکڑ لی. تم دونوں، بلکہ تم سب خاندانی اقدار بھول گئے ہو. مجھے تو یاد ہے، ہم خاندان کی باہر شادی نہیں کرتے. یہ تو خیر کوئی شادی تھی ہی نہیں، لڑکا عیسائی تھا. آخری بات اس نے ہلکی آواز میں کہی، یوں جیسے کسی کے سن لینے سے اسے شرمندگی ہوتی. یہاں سے دفع ہو جاؤ تم، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، ہماری شادی جائز تھی. انیسہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پھنکاری. تمہارا بڑا بھائی ہوں میں، اس طرح بات کرو گی مجھ سے؟ نفرت کرتی ہوں میں تم سے. قیس نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے قریب آیا، پھر بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ساتھ بٹھا گیا. جس سے تمہیں نفرت کرنی چاہیے وہ آدمی تمہارا سابقہ شوہر ہے. اس میں تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے تھی. کوئی اگر مجھ سے کہے زینیا کو چھوڑ دو تو کیا میں چھوڑ دوں گا؟ انیسہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے انتہائی محبت سے پوچھا. خیر میں تو اسے اس کے کہنے پہ بھی نہیں چھوڑا. ایسے کہا جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو. میری بیوی کا نام اپنے ساتھ لینا بند کرو اور اسے اکیلا چھوڑ دو قیس. مجھ سے بات کرو. مہدی سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے بیڈ کی طرف آیا اور انیسہ کا ہاتھ چھڑوایا. قیس نے سادگی سے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. میں بھی یہی سوچ رہا تھا، مردوں کی بات ہے، مردوں میں رہنی چاہیے. وہ مہدی کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلائے دروازے کی جانب چلنے لگا. یار ویسے یہ گھر بھی اچھا ہے، یہ ایک ایسی سزا ہے جس میں اتنی ساری لگژریز ہیں. اس نے اپنے ساتھ چلتے مہدی کو دیکھا، پھر فوراً سے نفی میں سر ہلایا. اب شک کرنا چھوڑ دو، اب کوئی غلط کام نہیں کروں گا میں. مہدی نے کوفت سے اس کا بازو اپنے کندھے سے ہٹایا. تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ دونوں راہداری میں رک گئے. مہدی کی نگاہوں میں سرد مہری برقرار رہی. اس 2 ٹکے کے آدمی کا باپ ایک اسکول میں ٹیچر تھا، میں نے نکلوا دیا. بھائی افسر تھا، اس پہ رشوت کے چارجز لگوائے اور بہن کے سسرالیوں سے بس اسے اپنے بچوں سمیت نکلوا دیا. 2 ماہ اکڑ برقرار رہی، پھر انہوں نے طلاق کے کاغذات بنوائے. لڑکے نے انیسہ کو چھوڑ کر اپنا خاندان چنا اور اسے طلاق دے دی. دیٹس اٹ. وہ بولتے بولتے رکا، پھر آگے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اور اس کا بچہ؟ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. جب اس کے شوہر نے اسے امریکہ سے نکال دیا تب اس کا مس کیریج ہوا تھا. اب کسی کا صدمہ کس پہ کیا اثر رکھتا ہے؟ یہ بھی میرا قصور ہے. مہدی اسے یوں دیکھ رہا تھا جس سے پہلی بار دیکھا ہو. کیا سے کیا ہو گیا تھا وہ؟ میں تمہارا انجام اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہوں گا. تمہارے ساتھ جو ہوگا اس سے سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی، لیکن اللہ تمہاری مہلت جلد ختم کرے. یار مجھے برا لگ رہا ہے، وہ افسوس سے بولا. مہدی بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا. پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایک قاتل دوسرے قاتل کو اس کے انجام کے لیے وارن کر رہا ہے. وہ اس کے حکم میں پکارا. مہدی کے چہرے پہ یکدم تاریکی آئی مگر وہ مڑا نہیں. سیلف ڈیفینس، سیلف ڈیفینس، سیلف ڈیفینس. وہاں سے جاتے وہ مسلسل یہی دہراتا رہا. چہرہ زرد تھا، دل کے زخم کسی نے کھول دیے تھے. اس کمرے کی دیواریں زمرد رنگ کی پینٹ میں ڈوبی تھیں. مختلف رنگوں کی پینٹنگز ان دیواروں پہ آویزاں تھیں. انہی دیواروں میں سے ایک پر کتار میں 3 پینٹنگز ٹنگی تھیں. ایک میں لڑکا فرش پہ گرا تڑپ رہا تھا، اس کا خون فرش کو سرخ کر رہا تھا اور اس کے سر کے اوپر کھڑا کوئی شخص ہاتھ میں درہ لیے کھڑا اسے مار رہا تھا. دوسری پینٹنگ. تمہیں کیا لگتا ہے تم کیوں بدلنا چاہتے ہو؟ وہ دوسری پینٹنگ پہ غور نہیں کر سکا. محراب نامی وہ ادھیڑ عمر شخص اس سے پوچھ رہا تھا. بلائنڈ سے چھن کر آتی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. وہ بھورے رنگ کی ڈھیلی شرٹ کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر میں ملبوس تھا. ماتھے پہ الجھن کا جال بکھرا تھا. سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ محراب کو دیکھتے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا. جھوٹ کھوج لوں گا میں، سچ تمہاری آزادی ہے. اس کے لیے وہ بے دھڑک بولا. اسے میرا غصہ نہیں پسند، میرا چیخنا چلانا نہیں پسند. آپ کو پتہ ہے میں اس سے مہدی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن مجھے باتوں کا فن نہیں آتا. میں موٹے دماغ کا آدمی ہوں، سب برباد کر دیتا ہوں. پھر اسے ہرٹ ہوتے دیکھتا ہوں، پھر خود پہ غصہ آتا ہے. میں بدلنا چاہتا ہوں تاکہ اسے ہرٹ نہ کروں. وہ مجھے خود سے زیادہ عزیز ہے.
اور تمہارے پاس اپنے اس عمل کے لیے کیا جسٹیفیکیشن ہے جو تم ماضی میں اس کے ساتھ دہرا چکے ہو؟ کیس کبیر نے گہری سانس لی، بے دردی سے ہونٹ کاٹے، گلے میں کچھ خاردار اٹک گیا۔ میں غلط نہیں تھا، میرا عمل بالکل درست تھا، وقت میں دوبارہ واپس جاؤں گا تو دوبارہ یہی کروں گا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، دیوار پہ لگی پینٹنگ کو دیکھا، اسے غصہ آیا، بے چینی ہوئی۔ وہ ہنٹر لیے کھڑے اس شخص کا منہ نوچ لینا چاہتا تھا، نگاہ پھیری، گردن جھکا دی۔ لیکن اگر میرے عمل سے وہ ہرٹ ہوئی ہے تو مجھ پہ لازم ہے میں خود کو درست کروں۔ اینی تھنگ فار ہر؟ غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیس نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور دلکشی سے، بے بسی سے مسکرایا۔ ایوری تھنگ فار ہر۔ وہ کتنے گھنٹوں سے وہاں ساکن صامت بے یقین بیٹھا رہا، ہر ریاضت ردی کا ٹوکرا بن کر اس کے ارد گرد پھیل گئی تھی۔ وہ اس ردی کو کچرے کی نظر کر دینا چاہتا تھا، اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ آفس کے مسائل سے تھکا ہارا گھر آیا تھا اور بختیار اسے مسائل سنا رہے تھے۔ وہ کسی بات پہ خوش تھا اور اس کے چچا اسے بتا رہے تھے اگر وہ اس روز ہمت کر لیتا تو شاید اس کا باپ بچ جاتا۔ مقصود اسے سمجھا رہے تھے کہ وہ بختیار سے دور رہے۔ وہ سنی انسنی کر رہا تھا، وہ اسے اس کے غلط کاموں پہ نہیں ٹوکتے تھے، اور کیس کو وہ محبت لگتی تھی۔ محبت نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ وہ ایک لمبا عرصہ ایکسپلوئٹ ہوتا رہا۔ بختیار کبیر ایک لمبا عرصہ اس کے گرد سے کھیلتے رہے تھے۔ وہ سیاد تھا جو ایک بسمل کے زخم کھروچتا رہا تھا۔ کس تعلق نے کہاں آ کر اوقات دکھائی تھی؟ میں کیوں اللہ، میں کیوں؟ تکان زدہ، آزردہ اور بے بس شکوہ۔ جیب میں بڑی پستول تک جانے کو اس کا ہاتھ مچل رہا تھا۔ اس نے سر کو ہاتھوں میں گرا دیا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور اس کے حصے کی روشنی اس کے بخت سے کھروچ کر مٹا دی گئی تھی۔ دوسری پینٹنگ 4 چوکھٹوں میں بٹی ہوئی تھی۔ پہلے چوکھٹے میں وہ فرش پہ گرا ہوا لڑکا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسرے میں وہ فرش صاف کر رہا تھا، تیسرے چوکھٹے میں وہ کسی نئے آدمی سے مل رہا تھا جس کا ہاتھ اس کے کندھے پہ تھا، نگاہیں نرم تھیں۔ اس چوکھٹے کے رنگ امید کے رنگ تھے۔ چوتھے چوکھٹے میں وہ اس آدمی کے آگے کام کر رہا تھا۔ کیس کو یہ پینٹنگ بھائی، مگر وہ تیسری پینٹنگ۔ انسان اپنے لیے بدلتا ہے کیس، محراب نے کافی کا بھرا ہوا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اگر وہ کسی اور کے لیے بدلنا چاہے تو وہ بہت جلد تھک جاتا ہے، کیونکہ کسی اور کے لیے بدلنا اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی پہ احسان کر رہا ہو، اور احسان کرتے کرتے وہ بور ہو جاتا ہے۔ کیس نے کافی کا مگ اٹھا لیا، اس کی سے آنکھیں پرسوچ تھیں۔ وہ میری موٹیویشن ہے، اپنے لیے نہیں بدلنا چاہتا میں، کیونکہ مجھے میرے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، لیکن میرے جیسا انسان یہی کر سکتا ہے، مجھ سے امیدیں رکھنا غلط ہے۔ جامنی ریکلائنر پہ بیٹھے محراب کی نگاہیں اس کے چہرے پہ کچھ کھوج رہی تھیں، اور اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس شخص کے تاثرات کورے تھے۔ کیس، آج وہ تم سے دور ہے، کل قریب ہوگی تو تم آہستہ آہستہ اچھا بننے کی کوشش چھوڑ دو گے، لیکن تمہارے اپنے وجود کا ساتھ ساری زندگی کا ہے۔ خود کو کوئی نہیں چھوڑتا، اس لیے انسان کو سب سے پہلے خود کو چننا چاہیے، سمجھے؟ کیا میں کبھی اچھا بن سکتا ہوں؟ اس نے کافی کا مگ شیشے کی میز پہ واپس رکھا تو ٹک کی آواز آئی۔ بن سکتے ہو، سارا کھیل دماغ کا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دماغ مثبت چیزوں کی طرف مائل ہوگا تو تم ایک اچھے فیصلے لوگے، مثبت چیزیں بڑھتی جائیں گی تو منفی گھٹیں گی، اور یہ ہوا ایک اچھا انسان تیار۔ میں مثبت فیصلے کیسے لوں؟ آسان ہے، جب کوئی غصہ دلائے تو ضبط کرنے کی کوشش کرو، انسانوں کی بجائے چیزوں پہ غصہ اتارو۔ کوئی ہرٹ کرے تو رو، وقت لو، اس انسان کو اپنی زندگی سے نکال دو، لیکن اسے بدلے میں ہرٹ مت کرو۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ وہ اس انسان سے پوچھ رہا تھا جسے غصہ آتا تھا پستول نکال لیتا تھا، کوئی اسے ہرٹ کرتا تھا تو اسے قبر میں پہنچا کر آتا تھا، مگر اس انسان نے نہایت شرافت سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آف کورس۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ باتھ روم کی سفید ٹائلز والی دیوار پہ جمے تھے، گردن جھکا رکھی تھی اور پانی کی دھار اس کے جسم کو بھگو رہی تھی۔ سفید قمیض بھیگ کر جسم سے چپک گئی تھی، گھنگریالے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جسم بری طرح اکڑ رہا تھا۔ جو تمہیں ہرٹ کرے اسے معاف کرو۔ پانی کے گرتے قطروں میں اس کی آواز دب گئی۔ اپنا غصہ انسانوں پہ مت نکالو، جو تمہیں ہرٹ کرے اسے معاف کرو، وقت لو، معاف کرو، وقت، معاف، غصہ۔ اس کا تنفس بگڑ رہا تھا، غصے سے آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، گردن پیچھے کی طرف ڈھلکا دی۔ پانی اب چہرے پہ گر رہا تھا، اسے یہ ٹھنڈا پانی روح پہ گرانا تھا۔ اس نے بٹن دبا کر پانی کی گرتی دھار بند کر دی، چند لمحے وہیں کھڑا لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر انہی بھیگے کپڑوں کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا اور ہمیشہ کی طرح ٹراما کے ٹریگر ہونے پہ وہ سونے کے لیے تیار تھا۔ وہ ایک اچھا انسان بن رہا تھا، وہ غصہ نہیں کرے گا، وقت لے گا، لوگوں پہ غصہ نہیں نکالے گا، ہرٹ ہوگا تو دوسروں کو ہرٹ نہیں کرے گا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر بتیاں بجھائیں، اے سی تیز کیا اور بیڈ پہ آ کر بیٹھا، اپنی محبوب غذا پھانکی اور کمفرٹر لے کر اسی طرح سو گیا۔ اسے جب تک نیند نہیں آئی وہ تب تک غصے سے کانپتا رہا تھا، مٹیاں بھیج کر ضبط کرتا رہا تھا اور بڑبڑاتے ہوئے خود کو باور کرواتا رہا، میں ایک اچھا آدمی ہوں۔
تیسری پینٹنگ 4 دائروں پہ مشتمل تھی۔ پہلے دائرے میں لڑکا نئے مالک سے بے حد خوش تھا، دوسرے دائرے میں لڑکا ڈھیر ساری دولت کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، تیسرے دائرے میں اس کا سابقہ مالک خستہ حالی کا پیکر بنے اس کی دکان کے باہر کھڑا تھا، تڑ تڑ برستی بارش میں اس کا سابقہ ظالم مالک اس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا تھا۔ پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک خیال آیا تھا، سولی، وہ اسی لائق تھا۔ اچھائی، برائی، مثبت، منفی، ہر جذبے اور عمل کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اسے صحت مند رکھنا ہوتا ہے۔ تو مجھے سن رہے ہو؟ محراب نے ذرا بلند آواز میں کہا۔ کیس کبیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ محراب نے اس کی نگاہوں کی تقلید میں دیکھا، وہ اس پینٹنگ کو تک نہیں رہا تھا، وہاں خود کو کھوج رہا تھا۔ تم اس پینٹنگ میں کیا نظر آتا ہے؟ بے وقوفی، یک لفظی جواب۔ وہ کیسے؟ محراب کے چہرے اور بات کرنے کے انداز سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے مریض کو جج کر چکا تھا۔ کیس نظروں کی تپش پہ چونک کر سیدھا ہوا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ میرا مطلب تھا مالک بے وقوف ہے، اس نے ہیرو گنوا دیا۔ کیس سنبھل کر بولا، اور پینٹنگ کا مقصد ہے معافی، صلہ رحمی، یعنی ہیلنگ۔ محراب نے ایک نیا لفظ گنوایا۔ کیس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ محراب نے گہری سانس بھری اور ایک نتیجے پہ پہنچا۔ یہ آدمی قاتل، سیاہکار، فریبی، بے وقار ہو سکتا ہے، کمبخت میں اداکاری نہیں تھی۔ اس کا جسم، آنکھیں، حرکت، ہر شے اس کے تاثر کی عکاسی کرتی تھی۔ رات کا کوئی پہر تھا جب دواؤں کا اثر ٹوٹا، اس کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ چند لمحے خالی و ذہنی کے عالم میں یہاں سے وہاں دیکھتا رہا، پھر پیر بستر سے نیچے اتارے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا۔ سفید لباس ملگجا ہو گیا تھا، بال بے ترتیب تھے اور آنکھیں سرخ۔ میں اس کے لب ہلے۔ اچھا آدمی ہو۔ وہ لائبریری کی باتیں، وہ قصے، وہ کئی سال سب نگاہوں کے آگے گھوم گیا۔ اسے اپنا آپ دنیا کا سب سے بے وقوف انسان لگا۔ اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگیں، وہ اس کے گرد سے کھیلتا رہا تھا۔ وہ اس آدمی کو کیسے معاف کرے جس کے انتقام نے کیس سے اس کا باپ چھین لیا تھا؟ جو مجھے ہرٹ کرے گا میں اسے معاف کروں گا۔ وہ اس کے سامنے رو رہے تھے، اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ قتل کرایا تھا اور وہ چپ رہے۔ اس کے باپ کو کوئی خنجر مار رہا تھا، مروانے والوں میں نئے نام کا اضافہ ہو گیا تھا۔ میں لوگوں پہ اپنا غصہ نہیں نکالوں گا، میں مثبت سوچوں گا۔ وہ تھک کر پنجوں کے بل نیچے بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں گرائے رو پڑا۔ میں کیوں اللہ، میں کیوں؟ وہ بہت بری طرح ہار گیا تھا، ہر کوشش ردی، ہر ریاضت خاک۔ کیوں آپ کو مجھ پہ ترس نہیں آتا؟ میرے ساتھ اتنا برا کیوں؟ میرا قصور کیا ہے؟ وہ سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے سسک رہا تھا۔ میں اچھا آدمی بننا چاہتا تھا، آپ کی اتنی بڑی دنیا میں اتنی سی خواہش کیوں میرا جرم بن گئی؟ میں آپ کا فیوریٹ نہیں ہوں نا؟ آپ کو صرف مہدی سے پیار ہے، مجھ سے نہیں۔ وہ کتنی دیر وہاں بیٹھ کر بچوں کی طرح روتا رہا، اسے علم نہیں ہو سکا۔ جب وہ آنکھیں رگڑ کر اٹھا سب صاف ہو چکا تھا۔ لمحے سلو موشن میں گزرے، اس نے خود کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا، پھر اس گاڑی کا رخ سرور ہاؤس کی طرف ہوا۔ وہ گھر کے باہر رکا، جیب میں موجود پستول کی موجودگی یقینی بنائی۔ اس کا رخ بختیار کے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، کھڑکی میں کھڑا آدمی صبح کا ملگجا اندھیرا دیکھ رہا تھا، تب تاریکی نے بذات خود اس کمرے میں قدم دھرے۔ ایک سوال کا جواب لینے آیا ہوں، امید ہے اس بار آپ کی طرف سے ایکسپلوئٹ نہیں کیا جاؤں گا؟ وہ پلٹے، نگاہوں میں اچنبھا تھا۔ ہم نے ایک زمانے کے قصے کیے، مگر آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا نوابوں سے ہونے والی جنگ میں ایک وجہ زن بھی تھی۔ بختیار کبیر کے چہرے پہ کسی نے جوتا دے مارا۔ وہ آگے آیا، ان کے سینے سے قمیض کا پہلا بٹن کھولا، پھر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کبھی بتایا نہیں ماہ پارا سے اتنی محبت کرتے تھے آپ؟ وہ لٹھی کی مانند سفید ہوتا چہرہ لیے اسے دیکھ رہے تھے، ان کے تاثرات ہر الزام پہ مہر ثبت کر گئے تھے۔ کیس کبیر کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ دنیا میرے ساتھ اتنی ظالم کیوں ہے؟ اس نے جیب سے پستول نکال کر ان کی گردن سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ سانس روکے نفی میں سر ہلا رہے تھے، ان کے حلق سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ جو مجھے ہرٹ کرے گا میں اسے ہرٹ کروں گا، یہی اصول تھا، ہے اور رہے گا۔ لرزتے مضبوط کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے بندوق ان کے کھلے ہوئے منہ میں ڈالی۔ لوہے کا ذرا حلق سے ٹکرایا، وہ اندر تک لرز کر رہ گئے۔ وہ چند لمحے ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، ان کی آنکھیں گیلی ہوئی تھیں۔ کیس کا دل پسیجا، وہ جامد تھے، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ چند لمحے اس تعلق کے سو کے نام ہوئے جو کبھی تھا، اگلے چند لمحے اس رشتے کے نام جو ختم ہو رہا تھا۔ زندگی قفس ہے، آزادی مبارک۔ گولی چلی، سر کا کچھ حصہ پھٹ کے ایک طرف گرا، بھاری بھرکم آدمی فرش پہ گرا، چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ساکن ہو گیا، بے سانس، خالی۔ کیس کبیر گیلی پڑتی نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو لاش بن چکا تھا۔ سائلنسر کے باعث آواز باہر نہیں گئی، لیکن خون اب اس کے جوتوں کو چھو رہا تھا۔ جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اب وہ ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اسلام آباد کی ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں حدیبیہ نواز کا موبائل گنگنایا۔ کالر آئی ڈی دیکھ کر وہ لمحے بھر کو تھمی، پھر کال اٹینڈ کی۔ یو او می رائٹ، ٹائم ٹو پے بیک۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر مدھم سی آواز سنائی دی، آلویز ایٹ یور ڈسپوزل۔
وہ نوک کیے بغیر کمرے میں داخل ہوا تھا اور جو اس نے دیکھا تھا اسے مہدی کمبیر اگلے کئی سالوں تک ایک برے خواب کی طرح یاد رکھنے والا تھا۔ بختیار کمبیر فرش پہ مردہ حالت میں پڑے تھے، خون جا بجا فرش پہ بہہ رہا تھا اور قیس کمبیر پلنگ پہ بیٹھا سگار کو شعلہ دکھا رہا تھا۔ مہدی چوکھٹ پہ جم گیا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی تھیں اور وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ ایڈریس نوٹ کیجئے۔ انگلیوں میں سگار دبائے موبائل کان سے لگائے وہ کہہ رہا تھا۔ F10 ہاؤس نمبر 44 سرور ولا۔ میرے چچا کا قتل ہو گیا سر۔ مہدی مرے مرے قدموں سے آگے بڑھا، ہر ایک قدم اس کے حواس طلب کر رہا تھا۔ وہ لاش کے قریب آیا، پنجوں کے بل وہاں بیٹھا، کپکپاتی انگلیوں سے ان کی نبض کو چھوا، ساکت ساکن۔ وہ بے دھم سا فرش پہ گرا جیسے جسم سے سانس نکل کر رہ گیا ہو۔ بغیرت مرد دھرتی پہ بوجھ ہوتا ہے، میں نے کم کر دیا۔ دھوئیں کے مرغولے اڑاتے اس نے کہا۔ مہدی کی رگوں میں کوئی کرنٹ سا دوڑ گیا، وہ اٹھا اور تیزی سے اس کی گریبان پہ جھپٹا۔ تم قاتل ہو، تم نے ہمارا سارا خاندان تباہ کر دیا، تم اپنے چچا کو کیسے قتل کر سکتے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلا رہا تھا، ہاتھ اس کی گردن پہ تھے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا قیس، تم خدا نہیں ہو، تم کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تم ظالم ہو، تم۔ قیس نے ایک جھٹکے سے اس کے سینے پہ دھکا دے کر اسے خود سے دور ہٹایا۔ تنفس بری طرح پھول گیا تھا، وہ سینے پہ ہاتھ رکھے کھانسنے لگا۔ مہدی نے ایک بار پھر اس پہ جھپٹنا چاہا مگر قیس نے اسے خود سے دور ہٹایا اور ایک زوردار لات اس کے سینے پہ دے ماری۔ خون میں ڈوبے اس کے جوتے نے مہدی کے سینے پہ داغ چھوڑا۔ اب وہ وہی بوٹ اس کے چہرے پہ رکھے غیر انسانی آواز میں غرا رہا تھا۔ میں قاتل ہوں، میں ہوں قاتل، ہاں؟ تم کون ہو؟ یونان کی ان گلیوں میں زریس کو کس نے قتل کرایا؟ جب اس کی منگیتر جاشیا، جب وہ تم سے انتقام لینے آئی، تم نے کس طرح ایک مرے ہوئے آدمی پہ جھوٹ باندھے؟ اس نے بوٹ کا دباؤ بڑھایا، مہدی کے چہرے پہ نشان پڑنے لگے۔ واصف منیر کا سارا کریئر، زندگی کس نے برباد کی؟ وہ کون تھا جس نے بالات کا قتل چھپانے میں میرا ساتھ دیا؟ اور کیا تم وہ آدمی نہیں ہو جس نے ابراہیم کے گھر کے اندر گھس کے اسے مارا؟ یا پھر تم وہ نہیں ہو جس نے زرکون کا قتل کیا؟ مہدی چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ قیس نے پیر سے اسے ٹھوکر ماری، اس کی آنکھیں سرد صفاق تھیں۔ پستول اب تک ہاتھ میں تھا لیکن وہ اس پستول کو مہدی پہ نہیں تان سکا۔ قاتلوں کی صف میں اگر اول درجے پہ میں ہوں تو نچلے درجوں میں تمہارا بھی نام آتا ہے۔ ظالم میں ہوں تو مظلوم تم بھی نہیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تم پہ FIR کٹواؤں گا، میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ تم مجھے گیس لائٹ نہیں کر سکتے، تم نے میرے چچا کا قتل کیا ہے۔ بھاری بوٹوں کی دھمک قریب آئی تو قیس نے بوٹ اس کے چہرے سے ہٹایا اور خود اس کے قریب بیٹھا۔ جس لمحے دروازہ کھلا اسی لمحے وہ اسے گلے سے لگا گیا تھا۔ اللہ کی مرضی تھی میرے بھائی، یہ سب اللہ کی مرضی تھی۔ وہ ہولے ہولے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ مہدی اسے خود سے دور کر رہا تھا اور پولیس اہلکار اس کے رد عمل کو صدمہ سمجھ رہے تھے۔ قاتلہ نے پولیس کو گرفتاری دے دی ہے۔ آفیسر نے قیس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ حدیبیہ نواز نے گرفتاری دی ہے اور آلہ قتل بھی جمع کروا دی ہے۔ مہدی اس کی گرفت میں پڑپڑایا اور کچھ بولنے کی کوشش کی جب قیس اس کے کان کے قریب جھکا۔ میرے پاس زرکون کی قتل کی ویڈیو ہے میری جان، میرے پیارے بھائی، تمہیں ہر مزاحمت اس عمل کو یقینی بنائے گی کہ میں اس ویڈیو کو لیک کر دوں۔ وہ تھم گیا، آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ بے بسی بھری غراٹیں بلند سے بلند تر ہوتی گئیں۔ آپ کو کمرہ خالی کرنا ہوگا تاکہ ہم چھان بین کر لیں۔ افسر اب ان دونوں بھائیوں کو اٹھا رہے تھے۔ SHO نے قیس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کے نقصان کے لیے دلی رنج ہوا۔ دیواروں نے خبر سنی اور ستونوں کے کان میں سرگوشی کر دی۔ ستون ٹھہرے کانوں کے کچے، فوراً زینوں کو خبر کی اور زینے مارے شوق کے سرکے تو مکینوں کے سروں پہ غموں کی چھت سی گر پڑی۔ کمبیر خاندان کو کسی کی سیاہ نظر لگ گئی تھی۔ کھڑکیوں نے بے لاگ تبصرہ پیش کیا۔ جھومر افسوس سے اپنی جگہ کھڑے رہ گئی۔ رفتہ رفتہ ہر اور آہیں سسکیاں غم بلند ہوا۔ سوگ کی صبح نہ جانے کب ڈھلنی تھی۔ ڈھاکہ کی اس چھوٹی سی سوسائٹی میں آج وینا آپا کے گھر کٹی پارٹی رکھی گئی۔ نیما نے زینیا سے کافی اصرار کیا مگر وہ نہیں جانا چاہتی تھی، سو نہیں گئی۔ کچن میں کھڑے اپنے لیے چائے بناتی ہوئی اس کا ذہن کہیں الجھا ہوا تھا۔ کیا میں کبھی دوبارہ کیمرہ آنکھیں آگے رکھ کر دنیا کو نہیں دیکھ سکوں گی؟ اس کے منتشر خیالات یہیں آ کر جامد ہو جاتے تھے۔ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ سفید پوشی کی اس زندگی میں مجھے کیا ملا؟ اندر کمرے سے وجیہہ کے زور زور سے چیخنے کی آواز آتی تھی۔ اس کا شوہر ہر روز کی طرح چپ چاپ اسے برداشت کر رہا تھا۔ کھانے کو روٹی پوری نہیں ملتی، پہننے کو کپڑے کے لیے ترسنا پڑتا ہے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، اور تم کنویں کے مینڈک ہو جو ساری زندگی ایک جیسا رہے گا۔ اس نے ابلتے ہوئے پانی میں چینی اور پتی شامل کی۔ پانی مزید ابلنے لگا، شور بڑھتا جا رہا تھا۔ تمہاری کون سی ایسی ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی؟ وہ دھیمے لہجے میں چبا چبا کر بولا۔ تم نہ خود سکون سے رہتی ہو نہ مجھے سکون سے رہنے دیتی ہو۔ تمہارا مسئلہ ناشکری ہے وجی۔ تم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر سڑتی کڑتی رہتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے فلاں عورت کے شوہر جیسا ہو جاؤں گا تو تم خوش رہو گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔
مسئلہ کہیں نہیں ہے سوائے تمہاری سوچ کے۔ اس نے دودھ کا کپ دیگچی میں انڈیلا، چائے کا رنگ بننے لگا۔ اب وہ دانت سے ایک الائچی توڑ کر اس میں شامل کر رہی تھی۔ زندگی بے شک برباد تھی، چائے اچھی بننی چاہیے۔ ٹیچر، وہ صہیب مجھ سے آپ کا پوچھ رہا تھا۔ وجیہہ کی آواز دب گئی۔ آبان کی آواز پہ وہ چل پڑی، ایسے جیسے بری طرح خوف زدہ ہوئی ہو۔ آئی ایم سو سوری، میں نے آپ کو ڈرا دیا؟ جہنم میں جائے تم اور تمہاری فلاسفی، مجھے آسائشات چاہیے، اور یہ جو گھر میں یتیم خانہ کھول رکھا ہے اسے ختم کرو آج کے آج۔ چائے چولہے پہ گر گئی۔ آبان متفکر سا آگے آیا اور زینیہ وجیہہ کی آواز کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں سن رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ جکڑی جا چکی تھی۔ کس لیے رکھا ہوا ہے اسے؟ نیما آدھا خرچہ دیتی ہے نا، وہ کیا دیتی ہے تمہیں؟ کسی نے کھولتے ہوئے تیل کی کڑاہی اس کے منہ پہ انڈیل دی تھی۔ وہ جل گئی، دل جل گیا۔ آبان کچھ کہہ رہا تھا، وہ نہیں سن رہی تھی۔ زین اسٹوڈیو میں کام کرتا ہے، جب آپ کیمرہ وہیں چھوڑ کر آئی تھی نا، تب ایڈیٹنگ کا کام اسے ملا۔ وہ چولہا بند کرتے ہوئے جوش سے کہہ رہا تھا، وجیہہ کے جملوں سے بے حد بے نیاز، کیونکہ وہ جملے اس کے متعلق نہیں تھے۔ جس پہ گزرتی ہے بس وہی جانتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اس کے باس صہیب نے آپ کا کام دیکھا ہے، اس نے ایسی صفائی، ایسی آنکھ، ایسا ٹیلنٹ نہیں دیکھا، یہ تو کسی پروفیشنل کا کام لگتا ہے۔ جوان جہان لڑکی ہے، تمہارے ساتھ ایسا کیا تعلق ہے جو اسے یہاں بٹھا کے رکھا ہوا ہے؟ آدھی بلڈنگ باتیں کر رہی ہے، بیٹھے بیٹھا یہ بھانجی کہاں سے آ گئی؟ اس نے سلیب کا سہارا لیا۔ چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ رہا تھا، اس کے جسم کا سارا خون کسی بلا نے نچوڑ لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے اس فوٹوگرافر نے کسی بہت بڑی جگہ سے کام کیا ہوا ہے، ایسے فلٹرز، پوزیشن، پکسلز، مزہ آ گیا۔ گری ہوئی چائے کو کپڑے سے صاف کرتے وہ 13 سالہ لڑکا چہکا، اسٹوڈیو والوں نے آپ کو کام دیا بھائی، اگر تم نے اسے یہاں سے نہیں نکالا تو یاد رکھنا اگلی کٹی پارٹی میں صرف ڈسکشنز نہیں ہوں گی، وہاں میں ان تمام الزامات کو سچ کہہ کر آؤں گی۔ 2 ٹکے کی عزت کے علاوہ تمہارے پاس کچھ اور ہے تو اسے کھونے کے لیے تیار رہو۔ لیکن ایک مسئلہ آ گیا ہے، وہ سنک کے اندر ہاتھ دھوتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کو بتایا کہ آپ گاؤں میں رہتی تھی تو آپ کے کاغذات وہیں رہ گئے اور آپ واپس بھی نہیں جا سکتی، پھپھو نے یہی بتایا تھا نا؟ زینیہ اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھیں عجیب ہو گئی تھیں، لب ہلکے سے باہر رہ گئے۔ وجیہہ کی آواز اب نہیں آ رہی تھی، لیکن زینیہ ان آوازوں کو آدھی زندگی نہیں بھولنے والی تھی۔ وہ کہتا ہے آپ ایک بار آ کر ان سے مل لو، اکیلے مت جانا، میں ساتھ چلوں گا۔ وہ اب زینیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ شاید صہیب کے چھوٹے بھائی نے اسکول میں اس کی کافی عزت کروائی تھی، اس کے شانے چوڑے ہو گئے تھے۔ چلتے ہیں نا ٹیچر، کب تک فیکٹری کے چند ٹکوں میں گزارا کریں گے؟ اونچے خواب رکھیں نا۔ صحیح کہہ رہے ہو، وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہتی چولہے کے قریب آئی۔ چند ٹکوں میں گزارا ہوتا ہے اور باتیں سننی پڑتی ہیں، صحیح کہتے ہو۔ اس نے چولہے کے نیچے آگ جلائی اور فریج کی طرف بڑھی۔ خواب اونچے ہونے چاہیے، صحیح کہتے ہو، گھر، خرچہ، کپڑا، کھانا، زیادہ پیسے چاہیے۔ وہ بڑبڑانے لگی، پھر میں بات کر لوں ان سے، کل چلیں؟ چلنا چاہیے۔ فریج سے دودھ نکالتے ہوئے کہا۔ آبان خوشی خوشی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس کی آواز پہ رکا۔ مجھے گھر بدلنا ہے آبان، کوئی گھر کرائے پہ مل سکتا ہے؟ لمحوں کا فیصلہ تھا، لمحوں میں ہوا۔ چوکھٹ پہ کھڑا آبان، کمرے سے نکلتی وجیہہ اور چولہے کے آگے کھڑی زینیہ، تینوں کے لیے یہ فیصلہ غیر متوقع تھا۔ اس شوق ششتر ماحول سے نکل کر سمندر، دریا پار کر پرندوں کا رقص دیکھتے، جھلملاتے آسمان کی گنگناہٹ سنتے ہوئے ڈاکٹر مہراب کی کلینک کے اندر داخل ہو تو سیاہ سوٹ والا کیس گمبھیر جارحانہ انداز میں دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ اس کے چچا کا سوئم تھا اور وہ اپنے تھراپسٹ کے سامنے تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کیس؟ آج تو تمہارا کوئی سیشن بھی نہیں ہے۔ مہراب جو کسی مریض کی بات سن رہا تھا ناگواری سے بولا، پھر اس کے تاثرات دیکھے اور دھیما پڑا۔ کیا تم پلیز ہمیں تھوڑا سا وقت دے سکتے ہو؟ اس نے سامنے بیٹھے آدمی سے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ گیا۔ کیس اس کی طرف دیکھے بغیر اس پینٹنگ کی طرف آیا۔ آپ نے اس روز مجھ سے پوچھا تھا مجھے اس پینٹنگ میں کیا نظر آیا۔ وہ پینٹنگز کو دیوار سے اکھاڑ رہا تھا۔ مجھے اس میں شر نظر آیا، حق نظر آیا، اس پینٹنگ میں مجھے میں نظر آیا۔ اس نے پینٹنگ الٹی کی اور کھیل جیسے پلٹ گیا وہ۔ پینٹنگ کو الٹا کرنے پہ وہاں سائے نظر آ رہے تھے جس میں اس لڑکے اور مالک کا عکس تھا۔ لڑکے نے اپنے سابقہ مالک کا سارا کاروبار چھین لیا تھا، معافی مانگنے پہ اسے معاف نہیں کیا تھا بلکہ قتل کیا تھا۔ وہ پینٹنگ ایک ایلوژن تھی۔ آج تک وہ اس پزل کو حل نہیں کر سکا کیونکہ آج تک یہاں جو بھی آیا وہ ٹھیک ہونے آیا تھا۔ وہ ملامت کر رہا تھا، اسے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بالکل، میں یہاں ٹھیک ہونے نہیں آیا تھا، پر چڑھانے آیا تھا اور وہ اتر گئی۔ لیکن تم، کیس غراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور میز پہ رکھا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پہ دے مارا۔ تم نے یہاں ایک گورکھ دھندا کھول رکھا ہے، تم لوگوں کو فریب دیتے ہو۔ تم نے اتنا عرصہ مجھے فریب دیا حالانکہ تم جانتے تھے میں نہیں بدل سکتا۔ مہراب ماتھے پہ ہاتھ رکھے فرش پہ بیٹھ گیا، اس کے سر سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ وہ پہلا مریض تھا جس نے اپنے تھراپسٹ کا سر پھاڑ دیا تھا۔ مجھے ایلوژن دکھانے کی بجائے اگر تم مجھے خود کو قبول کرنا سکھاتے تو میرا اتنا وقت نہ ضائع ہوتا، میرے پیسے نہ ضائع ہوتے، لیکن اٹس اوکے۔ سرد انداز میں کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا، آنکھیں اس کے خون پہ جمی تھیں۔
دوبارہ کوئی کیس کمبیر آئے اور پہلی نظر میں تمہارا اس ایولنس ٹیسٹ کی پینٹنگ کو پہچان لے تو اس کے ساتھ کوئی ڈرامہ مت کرنا، سچائی سے آگاہ کرنا اور بس، ورنہ کوئی مجھ سے زیادہ سر پھرا ہوا تو سر کی جگہ دل پھاڑ دے گا۔ محراب اسے گالیاں بک رہا تھا، اسے کوس رہا تھا، وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ برسوں پہلے اس کی رائے تھی کہ سائیکیٹرسٹ ذہنی مریض ہوتے ہیں، آج اس رائے پہ مہر لگ گئی تھی۔ میں تم پہ کیس کرواؤں گا، میں ساری دنیا کو بتاؤں گا تم نے کتنے قتل کیے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگی خراب کی ہے، میں تمہیں بدنام کروں گا کیس، تم مجھے جانتے نہیں۔ وہ دیوانگی سے غورایا، خون میں لت پت آدمی پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ کیس سنی سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے اور تاثرات میں برہمی گھلی۔ اس نے گلدان اٹھایا اور الٹے ہاتھ سے گھما کر ایک بار پھر اس کے سر پہ دے مارا، ساتھ چہرے پہ ایک تھپڑ دے مارا۔ کلائنٹ پریویلیج توڑو گے تم؟ گلدان اس کے منہ پہ مارتے ہوئے وہ غورایا۔ شوق سے توڑو، لیکن یاد رکھنا میری قبر کے بچھوؤں کا اضافہ میرے لیے نئی بات نہیں ہے۔ تم مجھ سے دشمنی افورڈ کر سکتے ہو؟ کتے کی موت مرو گے اور مجھ جیسے خپتی کو کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا۔ فرش پہ گرا ہوا تھراپسٹ لمبے گہرے سانس لے رہا تھا، زخموں میں درد اٹھ رہا تھا اور اس پہ بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ کیس چند لمحے حقارت سے اسے دیکھتا رہا۔ غصہ اٹھ کر آیا تو جھک کر ایک اور الٹے ہاتھ کا تھپڑ اسے رکھ کے منہ پہ دے مارا، کوئی غلیظ گالی دی، پھر وہ تینوں پینٹنگز اتاری، جیب سے چند نوٹ نکال کے اس کے منہ پہ پھینکے اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کاغذ کے وہ چند ٹکڑے خون میں تر ہو چکے تھے، سرخ، قرمزئی، لال۔ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مہدی سرور کمبیر ایک بہترین انسان ہے، لیکن میں ایک اچھا انسان ہوں، اتنا میں جانتا ہوں۔ اچھا آدمی کیسا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، کچھ وقت پہلے تک میں بھی نہیں جانتا تھا، اب جان گیا ہوں۔ صبح صادق کا سمے تھا، مہدی کمبیر کی گاڑی ہاسٹل کے باہر کھڑی تھی، بالکنی خالی تھی، اب وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ کال کرے یا میسیجز، اس نے اب نہیں آنا تھا۔ اس کی افسردہ آنکھوں میں ملال تھا۔ کئی لمحے وہاں کھڑے ہوئے وہ گزرے پل یاد کرتا رہا، گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے اس کا دل بے حد بوجھل اور بھاری تھا۔ کیفے کے باہر چھجے تلے اس کا ملاقاتی بیٹھا تھا، مہدی آنکھیں چھوٹی کیے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرا چہرہ ماضی نہیں بتاتا، وریام بیگ بیزاری سے بولا۔ نہ میری آنکھیں، کان، ناک بولتے ہیں، جو پوچھنے جلدی پوچھو، ڈیوٹی کا وقت ہے۔ تم تھوڑی دیر اپنی زبان کے جوہر دکھانا بند نہیں کر سکتے؟ کافی کا مگ دھب سے میز پہ رکھتی شہزل تندی سے بولی۔ تم ہر روز کسی نمونے کو لانا بند نہیں کر سکتی؟ وریام، میں اس سے آخری بار کہاں دیکھا تھا؟ مہدی بے لچک انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پہلی بار اسے سرور فارم ہاؤس پہ دیکھا، دوسری بار کیس کو اس کا گلا دباتے ہوئے، اس کی دوسری بات پہ مہدی نے مٹھی بھینچ لی تھی، تیسری بار میرے تھانے میں، پھر اسے دیکھتا رہا تھا، روتے ہوئے، بے بس، بیزار، ڈری ہوئی، پر امید۔ ایک وقت بعد میں جان گیا تھا وہ بے قصور ہے، پھر اس کے خاندان نے پولیس کی گاڑی پہ حملہ کیا اور اسے لے کر چلے گئے۔ اسے آخری بار میں نے کراچی میں دیکھا تھا۔ مہدی تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھا، وریام نے نوٹ کیا، اس کی حسیات بیدار ہو چکی تھی۔ وہ عالم نواب کا ایک بنگلہ تھا جہاں اب تک کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، اسے فی الحال پولیس نے سیل کر دیا ہے۔ وہاں کیس اسے پکڑ چکا تھا، مگر زینیا نے اس کے ٹراما کو ٹریگر کیا اور بھاگ گئی۔ لیکن پولیس کے مطابق اسے اس کا بھائی لے گیا، اور اس کے بھائی کے مطابق انہیں کوئی علم نہیں وہ اسلام آباد پولیس کسٹڈی سے کب نکلی۔ مہدی نے مداخلت کی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو، لڑکی اس بنگلے سے میری آنکھوں کے آگے بھاگی تھی، گلی کے موڑ پہ اسے اس کا بھائی ایک گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن وہ پولیس سے اپنے خاندان کے ہاتھ نہیں آئی، اتنا مجھے پتہ ہے۔ مہدی کے چہرے کی جوت بجھ گئی، کوئی ایسا سرا نہیں تھا جسے وہ تھام لیتا اور چیزیں آسان سے آسان ترین ہو جاتی۔ وہ نہیں تھا کیس جس کے لیے ایسے کام ہوتے۔ ایک کام کرو، بشر کے موبائل کی CDR نکلواؤ، ان دنوں میں اس نے جتنے بھی لوگوں کو کالز کی ہوں گی ہم انہیں ڈھونڈ کر پتہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی بہن کو چھپایا ہے تو کہاں۔ CDR یعنی کال ڈیٹا ریکارڈ، کسی بھی سم کو استعمال کرنے والے صارف کا CDR اس وقت نکالا جا سکتا ہے جب اس پہ FIR ہو اور اس کے تفتیشی افسر کو اس کی کالز کا ڈیٹا کی ضرورت ہو۔ البتہ پاکستان میں ہیکرز یہ کام 500 روپے میں کر دیتے ہیں، انہیں کسی تفتیشی افسر کی اجازت درکار نہیں۔ اس نے نمبر بدل کر بات کی ہوگی۔ مہدی مایوس ہوا، وریام کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ پولیس والا جوبن میں تھا۔ دیکھو، اگر ہم اس کی سم کی CDR نکلوائیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا اس نے کب کس کو کالز کی، لیکن اگر ہم اس کے موبائل کی IMEI نکلوائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس نے اس موبائل میں کب کون سی سم ڈالی اور اس سم سے اس نے کسے کال کی۔ سائنس ترقی کر چکی ہے کمبیر صاحب۔ IMEI 15 نمبر کے اس کوڈ کو کہتے ہیں جو ہر موبائل کا ہوتا ہے، اسی کے ذریعے موبائل کے ماڈل، اس میں استعمال ہونے والی ہر سم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی مقصد کے لیے سم بدل کر بات کی ہے اور سامنے والے کے پاس آپ کے موبائل کا IMEI نمبر ہے تو اسے پتہ چل جائے گا آپ نے کون سا نمبر استعمال کیا، پھر وہ اسی نمبر کی CDR نکلوا سکتا ہے۔ یہ دونوں کام کرنا اللیگل ہے، لیکن ویلکم ٹو پاکستان۔ شہزل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر مہدی اس کا دماغ کچھ سوچ رہا تھا۔ ہاں، اسے سمجھ آ رہا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ CDR اور IMEI کون نکالے گا؟ تم کر سکتے ہو یہ کام؟ شہزل نے ان دونوں کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلوائی۔
اس کام کے لیے مہدی کے پاس بہت لوگ ہیں، اس نے کہتے ہوئے کرسی چھوڑ دی۔ تمہیں IMEI اور CDR کے لیے سم اور بشر کا موبائل چاہیے ہوگا، کہاں سے لاؤ گے؟ وریام نے اسے جاتے ہوئے روکا۔ مہدی ہلکا سا مسکرایا۔ ڈیئرسٹ کزن، کونج حاکم ہے نا؟ اچھا انسان وہ نہیں ہوتا جس نے زندگی میں کبھی غلط کام نہ کیے ہوں، دھوکہ نہ دیا ہو، جھوٹ نہ بولے ہوں۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو غلط کام کر دے تو اسے گلٹ ہو اور وہ اسے ایک اچھے طریقے سے درست کرے، اور اگر کبھی کسی دور میں برائی اس پہ غلبہ پا چکی ہو اور اس کے زیر اثر اس نے کچھ غلط کام کر دیے ہوں تو درست وقت پہ انہیں درست کرے۔ نیم اندھیرے میں کھڑے ہوئے اس شخص کے چہرے پہ رومال بندھا تھا، اس کی آنکھیں تاریکی میں مزید تاریک لگ رہی تھیں۔ ہر طرف خاموشی تھی جب وہ دبے قدموں چلتا ہوا بنگلے کے دروازے کی طرف آیا۔ ایک پولیس والا کرسی پہ اونگ رہا تھا اور دوسرا اپنے سونے کے انتظار میں تھا۔ مہدی کمبیر بغیر چاپ پیدا کیے اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، مہدی نے اس کی گردن میں تیزی سے ایک انجیکشن کھبو دیا۔ برق رفتاری سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا وہ اس کی چیخ گلے میں ہی گھونٹتی۔ دوسرے گارڈ کے ساتھ یہ عمل کرتے ہوئے اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ گھر کے اندر آتے ہی اس نے بیگ اتارا، وہاں جگہ جگہ زرد لیبلز لگے تھے۔ یہاں آ کر اس کے دل میں کوئی درد اٹھا تھا۔ وہ یہاں آئی ہوگی، اس نے کیسی کیسی دربدری جھیلی ہوگی، اس پہ کیا گزری ہوگی۔ فی الوقت ہر شے نظر انداز کرتے وہ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس سے وریام نے کہا تھا۔ بالفرض اگر تمہاری بات بھی مان لی جائے کہ وہاں کوئی تھا جو زینیا کو اپنے ساتھ لے گیا تو ہمیں ثبوت چاہیے ہوں گے، اور تم وہ ثبوت لا سکتے ہو۔ میں تمہاری مدد کروں گا۔ صوفے کے نیچے الماری، میز، جوتوں کے ریک، لاؤنج، چھت، اس نے ہر جگہ ٹارچ مار کر دیکھ لی۔ جو ملا اسے اکٹھا کیا، اس میں کچھ بھی کام کا نہیں تھا۔ صوفے کے عین درمیان اس کی نگاہ پڑی اور پھر ہٹ نہیں سکی۔ وہاں ایک موبائل پڑا تھا۔ اگر وقت میں پیچھے سفر کرو، ماضی کے پنوں کی ایک جھلک دیکھو تو زینیا حاکم جھک کر اپنا بیگ اٹھا رہی تھی کیونکہ باہر پولیس آ گئی تھی۔ بیگ کے کھلے ہوئے منہ سے موبائل ابل کر باہر گر پڑا۔ حال میں وہ دستانے لپٹے ہاتھ سے اس موبائل کو اٹھا رہا تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد خود کو CCTV سے بچاتے ہوئے وہ کراچی صدر کی ایک بوسیدہ گلی میں داخل ہوا۔ نالی ٹوٹی ہوئی تھی جس سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ کسی گھر سے شور کی آواز آ رہی تھی اور کہیں سناٹا تھا۔ وہ محلوں میں رہنے والا، خوشبوؤں میں بسنے والا، ہر شے سے بے نیاز اپنا مطلوبہ مقام تک آیا۔ چھوٹا سا دروازہ بجایا، پھر اس کی نگاہ پڑی تو دروازہ ہلکا سا وا تھا۔ مہدی نے پورا دروازہ کھولا اور دروازے کے اوپر رکھی پانی کی بالٹی اس کے سر پہ آ کر گری۔ وہ ٹھٹر کے رہ گیا مگر بولا کچھ نہیں۔ چہرے کو صاف کیا، بال ہاتھوں سے پیچھے کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ اندر کی طرف بڑھا۔ سامنے سے ہی کٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ اندر داخل ہوا تو کسی ہیکر کا کمرہ اس کا منتظر تھا۔ لڑکی اسے اور اس کی بھیگی شرٹ کو دیکھ کر مسکرائی۔ رابل پرویز رائٹ؟ کرسی پہ بیٹھی وہ لڑکی مڑی محظوظ نظروں سے اسے دیکھا۔ مہدی کمبیر رائٹ؟ اس نے محض سر کو خم دینے پہ اکتفا کیا۔ مجھے اس موبائل کی IMEI جاننی ہے، اس کا مالک، اور اس نے کچھ سمز نکال کے رکھی، ان سب کی CDR۔ شیور، اس نے خوش دلی سے کہتی ہوئے مہدی کو سامنے والی کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ 7 چپس کا ایک پیکٹ اس کی طرف اچھالا۔ کام ہو جائے گا، پہلے پیسے ٹرانسفر کرواؤ۔ مہدی نے موبائل دیکھتی ہوئے چند بٹن دبائے۔ لڑکی کی موبائل کی بیپ بجی۔ کام ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ اسکرینز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں دروازے پہ پانی کی بالٹی رکھتی ہوں تاکہ جس پہ گرے اس کا رد عمل دیکھ سکوں۔ ہیکنگ وقت لیتا ہے۔ تم صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، پیسے دینے میں اچھے ہو، آئیڈیل کلائنٹ ٹائپ۔ مہدی اسے جواب دیے بغیر کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ یہ کام صبر آزما تھا تو وہ جلد باز مرد صبر بھی کرے گا۔ کیا کیا کرواتی ہے یہ محبت۔ اچھا آدمی وہ ہے جو طاقت کے ہوتے ہوئے غلط کام نہ کرے۔ ایک بار جب وہ اچھا بننے کی ٹھان لے تو اپنی ساری توانائی کوشش میں صرف کرے۔ اس کا کام پورے 2 دن بعد ہوا تھا، تب جب وہ اسلام آباد جانے والی فلائٹ میں تھا۔ واٹس ایپ پہ موصول ہونے والی اس لسٹ میں وہ تمام نمبرز تھے جن پہ بشر نے کالز کی، اور ان تمام نمبرز کی تفصیلات بھی تھیں۔ کوئی اس کا کزن تھا تو کوئی پولیس یا سیاست میں عہدیدار۔ اس وقت مہدی کمبیر نہیں جانتا تھا بشر نے جو موبائل استعمال کیا تھا وہ اسے ضائع کر چکا تھا، اور جس موبائل کی IMEI وہ نکلوا کر بیٹھا تھا وہ گھر میں استعمال ہونے والا عام موبائل تھا۔ وہ جس نے نیٹ فلکس کی ساری کرائم ڈاکومنٹریز دیکھ رکھی تھیں، وہ اپنے کام میں جھول چھوڑ سکتا تھا کیا؟ کوئی آدمی اس کے دماغ کی سرخ بتی کو کلک نہیں کر رہا تھا۔ اس کام میں کئی دن لگ گئے۔ جو سرا نظر آیا تھا وہ ایسا ٹوٹا تھا کہ مہدی کمبیر بری طرح بے چین ہو گیا تھا، لیکن ایک آخری میسج پہ اس کی گرد آکسیجن کی کمی ہونے لگی۔ وہ موبائل فون جو اسے بنگلے سے ملا تھا وہ موبائل کسی اشفاق احمد کا تھا۔ چونکانے والا کوئی نام نہیں تھا، چونکانے والا وہ کام تھا جو وہ کرتا تھا۔ وہ آدمی ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث تھا اور اس پہ ہونے والی FIR کی تعداد ان گنت تھی۔ وہ ساکت و جامد تھا۔ پولیس نہیں جانتی تھی زینیا حاکم کہاں ہے۔ بشر سچ کہہ رہا تھا، وہ اپنی بہن کے پتے سے لا علم ہے۔ جو معلومات تھیں وہ اسے اس شخص تک لے آئی تھیں۔ کیا وہ اس آدمی کے پیچھے جائے؟ یہ غیرت کے لیے ملنے والے اشارے کافی تھے۔ ہر شے، ہر دلیل جھٹک کے اس نے صرف اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے اس آدمی سے ملنے کا ارادہ کیا۔ فلائٹ کی پرواز سے قبل اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا اور ہر امیر کی طرح اسے فیورز دیے گئے۔ باہر آ کر وہ کراچی میں اپنے جاننے والے ہر اس انسان کو کالز ملا رہا تھا جو کسی غلط کام میں ملوث ہو سکتے تھے۔ ریپوٹیشن وہ اس عورت کے آگے کیا تھی؟
ساکھ وہ اس پہ قربان کر سکتا تھا، نام اس کا آدھا حصہ تو اس لڑکی کے نام میں بھی آنے لگا تھا۔ 15 دن شہر قائد میں اسے 15 دن لگے تھے جب اسے پہلا سراغ ملا۔ کراچی کے ریڈ لائٹ ایریا میں وہی منظر تھا جس سے شرفا آنکھیں چراتے تھے اور سفید پوش خار کھاتے تھے۔ وہ بلیک جینز کے ساتھ سفید ہڈی پہنے ارد گرد دیکھے بغیر سیدھ میں چل رہا تھا۔ اس نے دنیا دیکھی تھی مگر اس دنیا سے اسے نظریں چرانی پڑیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کمرے میں تھا، سرخ روشنیاں مدھم تھیں، باہر سے بے ہنگم کہوں کی آوازیں تھیں اور اس کی میزبان ستارہ اس کے سامنے پلنگ پہ بیٹھی تھی۔ مہدی نے ایک نگاہ غلط بھی اس پہ ڈالنا مناسب نہ سمجھا، بس جیب سے 3-4 نوٹوں کی گڈیاں نکال کے اس کے سامنے رکھیں۔ میرے پیسے مجھے مل چکے ہیں صاحب۔ اس نے ٹھنڈی گہری سانس لی۔ یہ کم از کم وہ اس جگہ ان کاموں میں پڑنے کا ساری زندگی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ پیسے تمہارے وقت کے تھے، یہ پیسے کسی کا وقت خرید کر دینے کے لیے۔ ستارہ اپنا لباس سنبھالتی اٹھی۔ مہدی نے قدم پیچھے لیے، وہ اس کی تیز خوشبو سے جھلا رہا تھا۔ مجھے اشفاق احمد دین سے ایک ملاقات چاہیے، صرف ایک، اور تم یہ کر سکتی ہو۔ میں؟ وہ سینے پہ انگلی رکھے کھلکھلا کر ایک ادا سے ہنسی۔ میں تو نوکر ہوں صاحب، مالکن سے ملیے، اس کوٹھے کی مالک۔ وہ میری مدد نہیں کرے گی، تم کر سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے اور اس کے تعلقات ہیں، یہاں تم ایک پیادے کی طرح کام کری ہو لیکن بہت جلد ملکہ بن جاؤ گی۔ تم جتنے پیسے چاہو میں تمہیں دے سکتا ہوں، صرف ایک ملاقات، صرف ایک۔ میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جہاں رہتی تھی وہاں چہروں کی پہچان ہر صبح بدل جاتی تھی۔ وہ آگے آئی، مہدی پیچھے ہوا، عین اس کے قریب ٹھہر کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ کس کی زندگی تباہ کرنی ہے؟ اپنی بچانی ہے۔ وہ ترکی بترکی بولا۔ مجھے، اس نے تھوک نکلا۔ یہاں اس جگہ ان لوگوں کے درمیان اس کا نام اور موجودگی وہ آلودہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی کی بات کرنی ہے اور تمہیں ڈبل پیسے مل سکتے ہیں لیکن تم اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کرو گی، صرف ایک ملاقات۔ ستارہ ہنس پڑی۔ تم پہلے ہو جو عورت چھوڑ دلال کے پیچھے بھاگ رہے، مردوں کی بھی نہیں سمجھ آتی۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹی، پھر مہدی نے اسے گدے کی چادر کے نیچے سے چھوٹا سا موبائل نکالتے اور کال ملاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا کام اب ہونے والا تھا، جلد، بہت جلد۔ یہاں اس جگہ سے رہائی ملنے والی تھی، بہت جلد۔ اچھا انسان کبھی کبھی وائلنس پہ اتر آتا ہے لیکن اتنا نہیں کہ سامنے والے کو نقصان اٹھانے پڑے۔ موجودہ دور کا اچھا انسان ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ تمہارا داماد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اشفاق تک آ گیا حاکم۔ وحید اللہ موبائل کان سے لگائے بحری جہاز کے عرش پہ کھڑے کہہ رہے تھے، ماننا پڑے گا اس کی کھوج میں طاقت ہے۔ اشفاق کون اور وہ اس تک کیسے آیا؟ دوسری طرف حاکم کو پریشانی لاحق ہوئی۔ میرا آدمی ہے بھائی سمجھو، اس پہ وقت آ پڑا تھا تو کچھ وقت میرے پاس پناہ لی تھی اور میں نے بشر کو کچھ موبائل فون دیے تھے تاکہ پولیس کی ٹریکنگ کے وقت بچاؤ ہو جائے، اور بشر نے ان میں سے ایک موبائل زینیا بیٹی کو دیا تھا، شاید اسے وہ موبائل مل گیا ہے۔ حاکم چپ ہو گئے، ایسے جیسے کسی سوچ میں پڑ گئے ہوں۔ کچھ لمحوں بعد جب وہ بولے تو کچھ سنبھلے ہوئے لگ رہے تھے۔ اسے یقین دلوائیں کہ وہ مر چکی ہے۔ جو تم چاہو۔ 3.5 منٹ اس کی ملاقات کو 3.5 منٹ ہو گئے تھے۔ فیکٹری کے اس جلے ہوئے حصے میں کرسیاں بیٹھی تھیں، اشفاق کے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگ تھے اور سامنے وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے، ان لوگوں کے سامنے نہیں۔ اشفاق نے بیڑی سلگائی اور ہنسا۔ فکر مت کرو بھاؤ، بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے اپنی فرمائش رکھ دیتے ہیں، پردہ کیسا؟ جس کی بات میں کروں گا اس کا پردہ ہے اور رہے گا، اس لیے مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ کچھ رقم نکال کر میز پہ رکھی، جیسے سامنے والے کے ایمان کا سودا کیا ہو۔ اشفاق نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو جانے کا کہا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس آدمی کو جانتے ہو؟ اس نے بشر کی تصویر میز پہ رکھی۔ کسی بھی لڑکی کو اغوا بیچتے وقت ڈیٹا نکلواتے ہو، رائٹ؟ اس آدمی کے خاندان سے کوئی تعلق ہے تمہارا؟ وہ نگاہ نہیں اٹھا پا رہا تھا، بات نہیں کر پا رہا تھا، کچھ بے حد زور سے اس کے دل میں کھب رہا تھا۔ جی چاہا تھا کیس کبیر کا گریبان پکڑے اور اس سے پوچھے اسے کس نے حق دیا کسی کی گھر کی عورت کو اس طرح ذلیل کروانے کا۔ دیکھو بھاؤ، پولیس کے پاس جو عورت لاچار اور غریب آتی ہے، جس کا ولی وارث نہیں ہوتا، اس پہ ہماری نظر ہوتی ہے۔ پھر پولیس جب اسے چھوڑ دے تو ہم اسے خرید لیتے ہیں، کبھی اس کے خاندان سے، کبھی عاشق سے۔ اب لڑکے کی تصویر سے تو کبھی پتہ نہ چلتا، لیکن یہ خاندان آج کل خبروں میں ہے، تو ہاں اس کی بہن ملی تھی ہمیں۔ مہدی ٹھہر گیا، آس پاس سب ٹھہرا تھا، لیکن کیا ہے کہ ہم نے آگے بھیج دیا، اب کہاں ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر نخرہ اس کا بہت زیادہ تھا، مر آ گئی ہوگی، ایسی لڑکیاں زیادہ وقت گزارا نہیں کرتی۔ اس سے اگر غصہ آنا تھا تو آیا نہیں، رنج ہونا تھا تو نہیں ہوا۔ اب کوئی کاذب جھوٹ کڑے اور مہدی کبیر اسے پہچان نہ سکے تو تف ہے اس پہ۔ وہ چند لمحے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ سامنے والے کو یقین آنے لگا کہ وہ اچھی اداکاری کر چکا ہے۔ یہ سب کہنے کو کس نے کہا؟ کرسی پہ ٹیک لگائے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ اشفاق کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ جتنا مجھے پتا تھا اتنا بتا دیا۔ یہ لڑکی آئی تھی ہمارے پاس لیکن اب یہاں نہیں ہے، پولیس کے پاس جانے جاؤ، تعلقات استعمال کرنے کرو، لیکن یہ لڑکی اب تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ تم طے کرو گے کہ وہ مجھے کہاں ملے گی۔
مہدی اٹھ کھڑا ہوا۔ کرخت تھا، اس رات میں کوئی درار نہیں پڑی، اسے یہاں سے کچھ نہیں ملا تھا، لیکن تلاش ختم نہیں ہوئی تھی، نہ ہوگی۔ وہ جانے لگا جب عقب سے آتی آواز پہ اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ اب نہیں ملے گی، اس کا خیال ترک کر دو۔ اگر زندہ ہے تو زندہ نہیں رہی، اور اگر مر گئی ہے تو لاش نہیں ملے گی۔ مہدی نے مڑ کے اسے نہیں دیکھا، بس لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ تلاش کے اس سفر میں وہ بری طرح ناکام ہوا تھا، لیکن یہ بس شروعات تھی۔ اچھا آدمی خاندان کے لیے آؤٹ آف دا وے بھی جاتا ہے، اپنے غم اور اپنی تکالیف کا ٹوکرا کسی کے سر نہیں سجاتا، طاقت کے ہوتے بھی وہ حدیں پار نہیں کرتا۔ چائنا میں ہر سال دنیا کا سب سے بڑا لینٹرن فیسٹیول منایا جاتا ہے، جس میں مختلف مقامات میں بڑے بڑے میدانوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ڈھیر سارے فانوس۔ یہ فانوس دیوار میں لگنے والے فانوس سے مختلف ہوتے ہیں۔ جدید مٹیریل سے بنے یہ فانوس آسمان کی بلندیوں تک جاتے ہیں۔ اس کے کندھے پہ چھوٹا سا بیگ تھا جسے اس نے سامان جمع کروانے والی جگہ پہ رکھا۔ ہاتھ میں فانوس لیے وہ اس طرف چلا آیا جہاں لوگ جمع تھے۔ اس میدان میں لوگوں کے ہجوم میں اس نے واٹس ایپ پہ لوکیشن کی سب ٹمٹماتی بتی دیکھی۔ وہ اس کے قریب تھی، بے حد قریب۔ دفتن لوگوں نے راستہ خالی کیا۔ مہدی انہیں ہٹاتے ہوئے اس اور بڑھ رہا تھا جہاں اسے وہ سبز نقطہ لے کر جا رہا تھا۔ پھر اسے وہ بچی نظر آئی، وہ جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ وہ اپنا بجھا ہوا فانوس ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ نظروں کے ارتکاز پہ وہ مڑی، اس کی ایک نظر مہدی، اسے دیکھ کر تھم گیا۔ آسمان فانوس کی روشنی سے زرد پڑ رہا تھا۔ وہاں کھڑے تمام لوگ آسمان کو ہی تک رہے تھے۔ بس وہ دو لوگ تھے جو ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ نگاہوں میں الوہی چمک تھی، سبز آنکھیں متفقہ رنگوں میں ڈھلی تھیں۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، بازو وا کیے۔ بچی کی آنکھیں چمکیں۔ اس نے اپنی نینی سے ہاتھ چھڑوایا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے قدم مہدی کے دل پہ اوس کی فوار کی طرح اتر رہے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے، پھر اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے، جو اس کے دل نے محسوس کیا اسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ مجھے لگا تھا کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا لینٹرن فیسٹیول میں آؤں گا، تم میری باتوں پہ یقین نہیں کرتی نا؟ ڈیڈی مجھے جانے نہیں دیں گے، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھی، اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ مہدی نے اسے اپنے گھٹنے پہ بٹھایا اور اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ شدت سے اس کے دونوں گال چومے۔ اس کی داڑھی کی جبن سے بھی وہ کسمسائی نہیں۔ ڈیڈی اور ماموں کی بات ہو گئی ہے، صبح ہماری فلائٹ ہے، اب ہم وشز بھیج دیں، پھر ہم نے کھانا کھانے جانا بھی تو ہے، اس کے بعد تو میرے ساتھ ہوٹل چلو گی، اوکے؟ ایزل مسکراتی اور تیزی سے اس کی گود سے اتری، پھر اپنے چھوٹے سے پرس سے اسٹکی نوٹس نکال کے اس پہ ایک خواہش لکھی۔ مہدی نے اسے پڑھنا چاہا مگر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اٹس پرسنل۔ اوکے اوکے۔ اس نے معذرتی انداز میں ہاتھ اٹھائے، پھر اپنے فانوس کے لیے ایک نوٹ پہ کچھ لکھا۔ ایزل نے پرتجسس انداز میں گردن آگے سرکائی تاکہ دیکھ سکیں۔ میری ساری خواہشیں اب تمہاری مامی کے لیے ہیں، مسکرا کر بتایا، پھر اس نوٹ کو فانوس پہ چسپاں کیا۔ اب ان دونوں نے اپنے فانوس ایک ساتھ آسمان کے سپورٹ کیے۔ آسمان مزید خواہشات کے بوجھ سے بھاری ہو گیا۔ وہاں لوگ اپنے دوست، خاندان، جوڑے کے ساتھ تھے۔ ایزل کو اٹھائی ہوئی اس نے خواہش کی کہ اس کے پہلو میں کاش وہ بھی ہوتی۔ وہ خوش تھا مگر مکمل نہیں۔ آپ نے ڈیڈی سے کیا کہا؟ میدان سے نکل کر آئس کریم پارلر کی طرف آتے ہوئے اس نے مہدی سے پوچھا، جو اس کے چھوٹے بیگ سے اس کی کوئی چیز نکال رہا تھا۔ نگاہ اسٹکی نوٹس پہ پڑی۔ پہلے نوٹ پہ درج تھا، ٹو میٹ کیس گمبھیر۔ اس نے چلتی ہوئی ایزل کو دیکھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ چند سالہ بچی محبت اور توجہ کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ بتائیں نا، آپ نے ڈیڈی سے کیا کہا ماموں؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، وہ کیا کہہ کر آیا تھا۔ محب ملک کے اپارٹمنٹ میں آکورڈ خاموشی تھی۔ صوفے پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے وہ دونوں نگاہوں میں ایک جیسی نفرت لیے بیٹھے تھے۔ اسے آج بھی مہدی سے نفرت تھی، اور مہدی کے لیے نفرت ایک چھوٹا لفظ تھا۔ تم نے میری بہن سے شادی کی، کئی سال اسے ڈرا دھمکا کر مار کر اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ تم نے اپنی ہی بیٹی کو ذہنی اذیت میں رکھا۔ تمہارا یہ لیکچر مجھ پہ اثر نہیں کرے گا، محب نے بیزاری سے اسے ٹوکا۔ مہدی نے شانے اچکائے، اپنے موبائل پہ چند بٹن دبائے اور ایک ویڈیو کھول کر اس کے سامنے رکھی۔ محب نے اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے اس ویڈیو پہ نگاہ ڈالی اور اگلے لمحے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے چپٹ کر موبائل اٹھایا اور زمین پہ دے مارا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بکواس؟ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ یہ تم ہو محب؟ میرا پہ ہاتھ اٹھاتی ہوئے تم یہ کیوں بھول گئے تھے کہ تمہارے اپنے گھر میں سی سی ٹی وی ہے؟ یہ ویڈیو ثابت کرتی ہے کہ تم ایک وائف بیٹر ہو۔ بیوی ویسے ہی جا چکی ہے، نام، نوکری، ریپوٹیشن، اگر اس سب کو بھی کھونا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، شروعات کرتے ہیں۔ سائنس جدید ہو چکی ہے، دنیا کیوں اسے اوریجنل مانے گی؟ یہ کسی ڈیپ فیک اور اے آئی کی پیداوار بھی ہو سکتی ہے، کون جانے؟ ٹٹائی پہ اڑا ہوا وہ مرد جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہتھیاروں سے خالی مرد اپنے ساتھ بس الفاظ لایا تھا، اس وقت ملک کا مظلوم ہوں میں۔ تمہیں لگتا ہے میرے کہنے کے بعد بھی کوئی یقین نہیں کرے گا؟ ہاں البتہ میں اس ویڈیو کے بدلے تمہاری عزت دار زندگی ضرور آفر کرتا ہوں۔ میرا تم سے طلاق چاہتی ہے، تم دوسری شادی کر لو۔ ایزل اور تمہارا بیٹا تمہاری اولاد ہے، سال میں 6 سے 7 بار تم ان سے مل سکتے ہو۔ میں انہیں بتاؤں گا تم ان کے لیے کماتے ہو، اس لیے ان سے دور رہتے ہو۔ دوسرے آپشن میں یہ ویڈیو لیک ہوگی، تمہارے بچے اسے دیکھ کر بڑے ہوں گے، تمہاری بہنیں، بھائی، خاندان، کولیگ، سب تمہیں کس نام سے جانیں گے، فیصلہ تمہارا ہے۔
محب کو یکدم آکسیجن کی کمی سی محسوس ہوئی۔ وہ گہری سوچ میں تھا، مضطرب تھا، مگر حال میں آئس کریم پارلر کے باہر کھڑے مہدی کے ساتھ ایزل کا ساتھ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ مان چکا تھا۔ وہ آدمی جس کے دل میں بیوی کے لیے کوئی رحم نہیں تھا، اسے اولاد کا خیال رہنا تھا۔ اس ملک کی فضاؤں سے دور کیسم کے آفس میں بیٹھا کیس گمبھیر اپنے موبائل سے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کروانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ وہ ویڈیوز جو ایزل محب ملک سے ریکارڈ کروا کے بھیجتی رہی تھی، وہ ویڈیوز جن میں اس کا باپ اس کی ماں کو گالیاں دیتا اور مارتا تھا۔ اگر مہدی نے اچھا انسان بننے کی قسم کھائی تھی تو اس نے بھی برا انسان بننے میں عمر لگائی تھی۔ اس کی توڑی ہوئی چیز کوئی جوڑے گا تو اسے برا تو لگے گا نا۔ میں اگر ماضی میں برا تھا تو اب نہیں رہوں گا، اگر غلط کام کیے تھے تو اب نہیں کروں گا۔ میں سفید نہیں ہوں لیکن اب سیاہ بھی نہیں ہوں۔ میں مہدی گمبھیر ہوں، میرے اعمال کا رنگ سرمئی ہے اور میں اس رنگ کو سیاہ پڑنے نہیں دوں گا۔ عدالتی کمرے میں معمول کا رش اور شور تھا۔ وکلاء کسی ہارے کسی جیتے مقدمے پہ چرچا کرتے نظر آ رہے تھے۔ خاکروب کچرے کے ڈبے اٹھا کر باہر لے جا رہا تھا۔ خواتین وکلاء صبح میکے اور سسرال کے رونے لے کر بیٹھی تھیں، جن کو یہ مسائل نہ تھے، وہ مردوں کی حاکمیت کی ستائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ اسی رش اور شور میں ٹھہراؤ آیا جب جج صاحب نے اپنی کرسی سنبھالی اور 2 ہتھوڑے برسا کر بتایا کہ عزت مآب تشریف لا چکے ہیں۔ وکلاء کی میز کے پیچھے ایک نشست پہ مہدی گمبھیر کے ساتھ انیسہ بیٹھی تھی، جس کی آنکھیں سرخ اور متورم تھیں۔ تم وہاں جا کر صرف سچ بتانا انیسہ، تم اور میں ہم دونوں جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تمہارے باپ کا قتل کوئی عام چیز نہیں ہے، تم اس کا نام لوگی، باقی کارروائی عدالت دیکھے گی، اوکے؟ اس کے کان کے پاس جھکے مہدی اسے ایک بار پھر وہی سب سمجھا رہا تھا جو اس نے پچھلے کئی دن سمجھایا تھا۔ وہ جو شروع میں ہمت ہار چکی تھی، اب اس کے چہرے پہ کوئی امید سی نظر آ رہی تھی۔ دفتن ان دونوں کی نگاہیں اس طرف پڑیں جہاں کیس آ رہا تھا۔ ایش گرے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، چمکدار جوتے ایک روب سے زمین پہ رکھتے، اس کے کسی انداز سے یہ نہیں لگتا تھا کہ اس کے چچا کے قتل کو چند ماہ ہوئے ہیں اور یہاں اسی قتل کا ٹرائل چل رہا ہے۔ سنوائی شروع ہوئی۔ انیسہ گمبھیر کو کٹہرے میں بلایا گیا۔ وکیل اسے ابتدائی سوال کرنے لگا۔ انیسہ جواب دیتی رہی۔ مہدی گمبھیر اسپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ وہ یہاں تمہاری نہیں، میری گواہ بن کر آئی ہے، گرین وانڈ۔ مہدی کے موبائل پہ کیس کا میسج چمکا۔ جانتا ہوں تمہارے خلاف نہیں جائے گی وہ، کیونکہ ایک عورت کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے فیملی چھوٹ جانا۔ انیسہ سے چھوٹ گئی ہے۔ اب تم نے یقیناً اس سے وعدہ کیا ہوگا، ایک غلام شوہر، ایک نیا گھر، شادی، رائٹ؟ تم مجھے اتنے اچھے سے جان گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ افسوس منانے کو فی الحال تمہیں بہت موقع دوں گا، ڈیئرسٹ کزن۔ وہ ایک مبہم پیغام بھیج اپنے سامنے دیکھنے لگا۔ انیسہ بول رہی تھی، حدیبیہ نواز نے میری آنکھوں کے آگے میرے باپ کا قتل کیا۔ میں بیک یارڈ میں تھی اور جب تک وہاں آئی وہ میرے باپ کو مار چکی تھی۔ کیس کا دل کسی نے چیر کر آدھا کیا۔ اس نے ایک طرف کھڑی حدیبیہ نواز کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ کپڑا تھا۔ یہ کپڑا بچاؤ تھا، یہ نہ ہوتا تو وہ اس سے آنکھیں کیسے ملا پاتا۔ میں گواہ ہوں اور اپنی گرفتاری کے وقت قاتلہ جرم قبول کر چکی ہے۔ میری عدالت سے درخواست ہے کہ میرے والد کے قتل کو ضائع نہ کیا جائے۔ وہ اگلے کئی لمحے بولتی رہی۔ اس نے جھوٹ بھی بولے اور سچ بھی، لیکن اختتام پہ یہ ہوا کہ واپس نیچے آنے سے پہلے وہ حدیبیہ کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کر چکی تھی۔ وہ پھندا جو کیس کی گردن کے گرد ساری عمر رہنا تھا۔ وہ اپنی حبیب کو پھانسی چڑھتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ انیسہ اب کٹہرے سے نیچے اتر رہی تھی۔ مہدی اسے دیکھ رہا تھا اور کیس دیکھ ہی تو نہیں پا رہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے ساتھ اس ساری دنیا میں سب سے زیادہ مخلص تھی۔ وہ اسے کیسے بچائے؟ کسی بھی عورت کا خوف معلوم کرنے سے پہلے اس کی محبت معلوم کرنی چاہیے۔ شوہر سے پہلے اسے باپ سے محبت ہوتی ہے۔ تمہارے خلاف وہ اس وقت تک نہیں جا سکتی، لیکن تمہارے ساتھ ٹھہرے ہوں کو بچا لے اور میں بچانے دوں تو لعنت ہو ہمارے کمبیر ہونے پہ۔ کیس کے موبائل کی اسکرین پہ جل بجھ کرتا وہ پیغام اس کی ساری دنیا اندھیر کیے دیتا تھا۔ حدیبیہ نواز اس کی وجہ سے تختہ دار پہ ہوگی، یہ حقیقت وہ اس زندگی میں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اب کہ اسے واقعی سانس لینے میں دقت ہوئی، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہاں بیٹھا رہ گیا، ساکت، جامد۔ کھیل کھیل میں مہدی سبقت لے گیا۔ خود کو قبول کرنا بعض دفعہ ایک آرٹ ہوتا ہے۔ میں نے یہ آرٹ سیکھ لیا ہے۔ میں وقتی مینوپولیٹر، جھوٹا، احسان فراموش، خود غرض، ظالم سب ہوں، لیکن ان میں سے کوئی جذبہ مجھ پہ حاوی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں ایک اچھا آدمی ہوں۔ اس کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ وہ جسے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ وہاب احمد کے کمرے میں لایا گیا تھا، وہ اپنی جیب سے ایک زنجیر نکال کر ہاتھ پہ لپیٹ رہا تھا۔ وہاب جو کہ خوشگوار تاثرات سجائے اندر آ رہے تھے، نیم تاریکی میں کھڑے اس وجود کو دیکھ کر لاؤنج کے دہانے پہ ہی ٹھہر گئے۔ انہوں نے پلٹنا چاہا مگر مہدی نے تیزی سے انہیں اندر کی طرف کھینچا اور اسی تیزی سے زنجیر ان کی گردن کے گرد لپیٹی۔ آپ کے آفس آیا، تمیز سے، عزت سے، ہر طرح سے آپ سے پوچھا تھا میرے چچا آپ کے اولڈ ہوم کی کس برانچ میں ہیں؟ مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتے تھے نا آپ؟ وہ اس کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، ہاتھ پیر مار رہے تھے، مگر جو گرفت ہلکی کر دے وہ اس ماں کا بیٹا ہی نہیں تھا۔ شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی نا؟ کس گالی گالی گالی، کس نے تمہیں گھر کے اندر آنے دیا؟ کس نے؟ وہ ہار ماننے کی بجائے غرائے۔ تمہاری پیاری بیٹی نے، فین یو نو۔
اب کہ اس نے گرفت ایسی بڑھائی کہ وہاب کا سانس رکنے لگا، اس کی آنکھیں ایسے جیسے ابل رہی ہوں۔ میرے چچا کہاں ہیں وہاب صاحب؟ تمہارا بھائی کیس مجھے مار دے گا، میں نہیں بتا سکتا۔ زندہ تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا، اس وقت قہر میں ہوں، مجھ سے ڈرو۔ اس نے گھٹنے سے ان کی پیٹھ پہ ضرب ماری، وار ایسا تھا کہ اگلے کئی لمحے وہ سانس بھی نہیں لے سکے۔ میرے چچا کہاں ہیں؟ غراہٹ کی صورت پوچھا گیا، ایک ہی سوال۔ اسی لمحے لاؤنج کے دروازے پہ کوئی نمودار ہوا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر۔ انہیں چھوڑ دیں پلیز، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ کوئی 20-21 برس کی لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور اس میں کیمرہ کھلا تھا۔ وہ اپنے آئیڈیل کے ساتھ تصویر بنانے آئی تھی، مگر اپنے آئیڈیل کو قریب سے نہیں جاننا چاہیے، آئیڈیل ورنہ آئیڈیل نہیں رہتا، بس ایک عام انسان نکلتا ہے۔ مہدی کی سرد نگاہوں میں اسے دیکھ کر بھی کچھ نہیں بدلا۔ کون تھا یہ آدمی؟ کب، کیسے، کتنا، کیوں بدل گیا تھا؟ رات کی تاریکی میں گاڑی اسلام آباد کی مسافات سے دور کسی اور شہر آ کر رکی۔ عقبی نشست پہ بیٹھے وہاب کے چہرے کی رنگت سفید تھی، اس کی بیٹی کے تاثرات کرب زدہ اور مہدی کمبیر پہ کوئی جمود طاری تھا۔ وہ گاڑی سے اتر آیا، لڑکی اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ راہداریاں پار کرتے ہوئے وہ ایک کمرے کے سامنے آ کر رکی۔ چابیوں کا گچھا استعمال کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ اندر تاریکی تھی، دروازہ کھلنے پہ کوئی روشنی آئی، اس روشنی میں مہدی نے دیکھا کوئی وجود فرش پہ گرا ہوا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس طرف آیا، اس وجود کو سیدھا کرنا چاہا، مگر اس کے منہ سے جیسے جھاگ نکل رہی ہو۔ ان کے اعضاء ٹیڑھے ہو رہے تھے اور پاس ایک انجیکشن پڑا تھا۔ میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ میں 3 بار فیل ہونے والا آدمی اس انجیکشن کے اثرات نہیں جانتا تھا، مگر مہدی کمبیر دنیا کے اسباق سیکھ کر آیا، وہ مرد بہت کچھ جان گیا تھا۔ نبض چل رہی تھی، لیکن اب وہ ساری زندگی انہیں ٹیڑھے اعضاء کے ساتھ رہنے والے تھے۔ غر کے علاوہ ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلنے والی تھی۔ وہ ان کا چہرہ نہیں تھپتھپا رہا تھا، وہ بس اپنے مضبوط بازوؤں کا زور لگا کر انہیں اٹھا رہا تھا، اور پھر وہ انہیں اٹھا چکا تھا۔ مہدی کمبیر نے اپنے خاندان کو جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کر لی، مگر قیس کمبیر کی مداخلت اسے جو واپس کر رہی تھی وہ خاندان نہیں تھا، ادھمرے لوگ تھے، بس ادھمرے لوگ۔ ستمبر گزرا، نومبر کی خنکی الوداع کہہ گئی، دسمبر کے جاڑے نے جسم منجمد کیے تو جنوری کا پہلا دن کچھ رعایت ساتھ لایا۔ 1 سال جفاؤں کی شروعات، وفا کے قصوں، دلوں کے غموں اور دربدری کے ماروں کو آج 1 سال مکمل ہو چکا تھا۔ پچھلے سال اسی روز اسلام آباد نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا قیامتیں ٹوٹے دیکھی تھیں، اس سال کا جنوری اپنے ساتھ کچھ ڈر اور خوف بھی لایا تھا۔ کمبیر محل میں اس دفعہ نئے سال کا جشن نہیں منایا گیا، رونقیں ماند تھیں، روشنیاں کہیں نہیں۔ سرور ہاؤس کے مقیم بھی اسی گھر شفٹ ہو گئے تھے، لیکن اجنبیت کی جو دیوار روز اول سے قائم تھی وہ ویسے ہی رہی۔ براق حنیف کے پینٹ ہاؤس میں البتہ جشن عروج پہ تھا۔ کمبیر محل میں 31 دسمبر کو پارٹی ہوا کرتی اور براق کے گھر 1 جنوری کو۔ لاشعوری طور پہ وہ آج بھی اس انکہے اصول کا پابند تھا۔ پول سائڈ کھڑے گلاس ہاتھوں میں لیے وہ بے دہانی میں اپنے سامنے کھڑی کسی عورت کی بات سن رہا تھا۔ دماغ بار بار غائب ہونے لگتا، اسے یہ لوگ اضافی لگ رہے تھے۔ کوئی 2 لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے سنگ محفل ہوا کرتی تھی، اور رونق بھی، رنگ بھی اور خوشی بھی۔ تقریب میں سب تھا، لیکن سب تو وہ دونوں ہی تھے۔ جانے کیوں آج ان دونوں کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ تو مجھے کارڈ بھیجنا بھول گئے براق؟ پول کے پانی میں اس کا عکس اور براق کے عقب میں اس کی آواز ابھری۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گردن ڈھلکائے وہ اس کا نیم رخ دیکھ رہا تھا۔ آس پاس سب چہمگوئیاں کرنے لگے۔ کمبیرز اور حنیف کی چپ کلش سے کون نہ واقف تھا؟ براق دھیرے سے مڑا، نگاہوں میں تنبی تھی۔ تقاریب میں دوست آتے ہیں یا پھر فیملی؟ تم دونوں نہیں ہو؟ نہیں رہا، تصحیح کرو۔ اس نے 2 قدم مزید آگے لیے اور وہ دونوں دو بدو تھے۔ مہدی کمبیر 1 سال بعد احتساب کرنے آ پہنچا تھا۔ پرانے تعلقات بھی کسی کھاتے میں آنے چاہیے۔ اس وقت کوئی ڈرامہ مت کرنا، یہ میری پارٹی ہے مہدی۔ تم نے میری پارٹی میں میرا قتل پلان کر لیا، میں ڈرامہ بھی نہ کروں؟ ڈبل سٹینڈرڈز۔ افسوس سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اب اگر تم ان تمام لوگوں کے سامنے بات کرنا چاہتے ہو تو مجھے عادت ہے، اور اگر نہیں تو انہیں گھر بھیجو۔ تم میری پارٹی خراب کر رہے ہو؟ وہ لوگوں کی موجودگی محسوس کرتا دھیمی آواز میں چبا چبا کر بولا۔ مہدی ہنسا اور محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے میری زندگی خراب کر دی، میں پارٹی بھی خراب نہیں کر سکتا۔ ڈبل سٹینڈرڈز پارٹ 2۔ براق نے ماتھے کو مسلا پھرا آس پاس دیکھا۔ وہ لوگوں کو خود سے ناراض کرے، یہ اس زندگی میں ممکن نہیں تھا۔ اوپر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس نے مہدی کو اشارہ کیا جس پہ اس نے صاف نفی میں سر ہلایا۔ پلیز، براق منت والے انداز میں گویا ہوا۔ پرانے تعلقات کے لیے، اس نے جتایا اور براق کے ساتھ چل دیا۔ وہ اس لیے اپنے بیڈ روم میں آیا، دروازہ بند کیا اور مہدی کے سامنے کھڑا ہوا۔ کیا لینے آئے ہو؟ آواز بلند تھی۔ وہ اس سے بے نیاز طائرانہ نگاہوں سے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا ٹرافی روم تو کافی بدل گیا ہے، وہ میں نے خیزی سے بولا۔ براق کو تیش چڑھنے لگے۔ اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا کہ مہدی خود بول پڑا۔
تم نے جس کو مجھ سے دور کیا اسے میں تلاش کر لوں گا، لیکن جو تکلیف تم نے مجھے دی ہے اس کا ازالہ بھی تو کرنا پڑے گا نا، اس لیے میں نے کچھ سوچا ہے۔ وہ تھوڑی پہ انگلی رکھے کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیسم ٹیکسٹائل سے 20 کلیکشن کا تعلق ختم کرنے کا سوچا ہے، کیسا خیال ہے؟ براک کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیسم ٹیکسٹائل میں وہ تمام فیکٹریز شامل ہوتی تھیں جہاں کپڑا بنتا تھا۔ 20 کلیکشن اور کیسم فیشن ہاؤس دونوں کے پاس یہی کپڑا جاتا تھا۔ شیزل سیمسن نے اپنے شیئرز مجھے بیچ دیے ہیں، اب میں 50% کا شیئر ہولڈر ہوں اور تم خاک بھی نہیں۔ براک کے پاس 30% شیئرز تھے۔ اس جذباتی آدمی نے وہ 30% شیئرز محبت اور سیکیورٹی کے نام پہ شیزل سیمسن کے نام کیے تھے، اور اس کے بعد وہ غم اور مسائل میں ایسا الجھا کہ ان شیئرز کو واپس نہیں لے سکا۔ ہاں البتہ اس بارے میں اس کی شیزل سے بات ہوتی رہی تھی، وہ اسے شیئرز واپس کرنے پہ راضی تھی۔ یکدم یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے ٹکر ٹکر مہدی کمبیر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک اور بات، جن فلمز کی وارڈروب تم اس سال کر رہے ہو وہ اب تمہارے ساتھ کام نہیں کریں گی۔ ہاں فی الحال انہوں نے تمہیں منع نہیں کیا، لیکن اسی ہفتے انکار آ جائے گا، انتظار کرنا۔ براک نے بے اختیار اپنا سینہ مسلا، یہیں کہیں بے تحاشا تکلیف نے سر اٹھایا تھا۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ میں ایسا کر چکا ہوں میرے دوست، لیکن میں کمبیر ہوں اس لیے تمہیں بتانے چلا آیا۔ براک حنیف ہوتا تو منافقت کے لبادے اوڑے پھرتا۔ وہ دھیرے دھیرے دیوار کے ساتھ لگتا نیچے بیٹھ گیا، چہرہ سینہ گردن سب پسینے میں ڈوبا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا، کسی نے اس کا سارا وجود کانٹوں کی نظر کر دیا تھا۔ میں کپڑا کہاں سے لاؤں گا؟ میرے ساتھ ایسا نہیں کر مہدی، ہم دوست ہیں۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ مہدی کے قدموں کی زنجیر نہیں بن سکے۔ اس کے سامنے کھڑا مرد بے تاثر ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس سارے درد چبھن کا ازالہ آج ہو رہا تھا۔ ہر دفعہ مہدی کمبیر کیوں؟ جو تمہارا دوست تھا وہ واقعی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مہدی پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، اس کا مردہ ہوتا چہرہ دیکھا۔ لیکن مجھے دیکھو، میں وہی ہوں جس کی موت کا سامان تم نے خود کیا تھا۔ جیب سے ٹیشو نکال کر اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، اچھائی کی تو ہرگز نہیں۔ مجھے مت پکارنا کیونکہ تم کبھی میری پکار پہ اس سفید کمرے میں نہیں آئے تھے۔ وہ اٹھا، براک اس کی منت کر رہا تھا، اسے دوستی کے واسطے دے رہا تھا، اپنی بے بسی کے قصے بتا رہا تھا، سب بے سود، سب بیکار۔ جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد وہ یہی کر سکتا تھا۔ وہ کیس کی طرح جان نہیں لے گا مگر زندہ رہنے جیسا بھی نہیں چھوڑے گا۔ میز پہ رکھی سیاہ رنگ کی ڈائری کا ورق پلٹا گیا، سرخ پین کا ڈھکن کھولا گیا اور پھر کسی وجود نے لکھنے کی تیاری کی۔ ایک لمبا عرصہ بعد وہ لکھ رہی تھی، زینیا حاکم نواب، یہ میرا نام ہے۔ عرصہ ہوا کوئی مجھے اس نام سے نہیں پکارتا۔ میں اس ملک میں زہرہ متین بن کر آئی اور پھر وہی بن کر رہ گئی، لیکن یہ لڑکی تو میرا بہروپ تھی، میں ہوں نا۔ نیما اس روز دیر سے گھر لوٹی تھی۔ زینیا نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ آسمانی رنگ کے پرنٹڈ گاؤن میں اس کی سانولی رنگت کھل رہی تھی، چہرے پہ آج ہلکا پھلکا میک اپ تھا، گلے میں سلور چین لٹک رہی تھی، ہاتھ میں چھوٹا سا ٹرے تھا جس میں ایک پیالی رکھی تھی۔ اس نے ٹرے بیڈ پہ اپنے اور زینیا کے درمیان رکھا۔ سفینہ نے آج ایک نیا ڈیزرٹ ٹرائی کیا تھا، میں تمہارے لیے لے آئی۔ اس نے ڈھکن ہٹایا اور ڈیزرٹ زینیا کی طرف بڑھایا۔ چھوٹے کٹے بالوں والی لڑکی نے چہرے پہ پرسوچ تاثر قائم رکھا۔ ارے کھا لو ورنہ میری نیت دوبارہ خراب ہو رہی ہے۔ زینیا نے چاکلیٹ ڈیزرٹ کو ایک نظر دیکھا، پھر پیالی ہاتھوں میں لے لی۔ ٹھنڈک اس کے ہاتھوں سے ٹکرائی تو وہ کسی خیال سے چونکی۔ دوسروں کے گھر میں اپنے ٹھکانے نہیں بنائے جاتے نا، اسی کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ نیما آلتی پالتی مارے بیٹھ گئی، جانتی تھی زینیا کو ایسے نادر خیالات جب بھی آتے تھے تب کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ میں یہاں ٹھیک تھی، مجھے لگا یہاں ٹھیک رہوں گی، محفوظ رہوں گی، لیکن اس نے رک کر ڈیزرٹ کا چمچ منہ میں رکھا۔ کڑوا میٹھا ذائقہ حلق میں پھیل گیا۔ میں تو اپنے خواب بھول گئی تھی، میرا تو اپنا گھر ہونا تھا۔ تم الیگل ہو، نیما نے اسے یاد دلایا۔ زینیا ہونٹ کاٹتی رہی۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز مدھم تھی۔ میں اپنے ملک میں ہوتی تو اس وقت۔ اس نے ڈیزرٹ کی پیالی واپس رکھی، حلق میں کوئی گولا سٹکا۔ میں نے CSS پاس کر لیا ہے۔ نیما ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ زینیا حاکم کی آنکھوں کے کنارے گیلے ہو رہے تھے۔ مجھے گھر چاہیے، میں نے آدھی زندگی بلندیوں کی خواہش کی ہے، اب کسی کیس کمبیر کے خوف سے میں اپنے خوابوں سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ مشکل کام ہے، سوچ لو، وقت بدل گیا ہے، شاید کبھی تم پر اعتماد اور سوشل سکلز میں ماہر رہی ہو، لیکن اب۔ نیما نے تفکر سے اسے دیکھا۔ تم بات کرتی ہوئی الفاظ بھول جاتی ہو، سڑک پار کرتی ہوئے ٹھہر جاتی ہو، کوئی تمہیں غور سے دیکھے تو ڈرنے لگتی ہو، تمہیں لگتا ہے اس حالت میں ایسی لڑکی ڈھاکہ جیسے شہر میں گھر بنائے گی، کامیاب ہوگی۔ اس نے گھٹنے سینے سے جوڑ لیے۔ ہاں وہ آج بھی خوف زدہ تھی، کیس کا نام سن کر آج بھی اس کے اعضاء جامد ہو جاتے تھے، وہ سانس نہیں لے پاتی تھی، لیکن کب تک؟ ایک روز اسے سب بھول کر آگے بڑھنا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا۔ میرے اندر ٹراما آج بھی ہے، ہاں میرے سوشل سکلز نہیں رہے، میں اب لوگوں سے ڈرتی ہوں، میرے اعضاء تک میرے ٹراما کے زیر اثر ہیں، میں راتوں کو سو نہیں پاتی۔ کیس نے میری زندگی میں مجھے بہت مسائل سے نکالا، لیکن جس گہرے کنویں میں اس نے مجھے دھکیلا،
میں اس سے نکل نہیں پاؤں گی، لیکن کوشش کروں گی۔ وہ ایک بار پھر اس آفس میں بیٹھی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ صہیب غور سے اسے دیکھ رہا تھا، آبان کمرے کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تمہیں جاب آفر کر رہا ہوں، ہم شادیاں اور برتھ ڈے ایونٹس کور کرتے ہیں، تم ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتی ہو۔ برتھ ڈے اور شادیاں یعنی ڈھیر سارے لوگ، رش، شور۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تم نے کہیں کام کیے؟ آبویسلی کیا ہوگا ہے نا؟ وہ اسے جانچ رہا تھا، کچھ تھا جو زینیا کو کھٹکا تھا۔ جی میں نے ایک جگہ کام کیا تھا کچھ عرصہ کے لیے۔ کتنا عرصہ؟ کوئی 6 سے 7 ماہ۔ لیکن تمہاری سکلز تو کافی پالشڈ ہیں، کہنا پڑے گا جس بھی فرم کے ساتھ تم نے کام کیا وہ یقیناً اعلیٰ پائی کی ہوگی۔ اس کے لہجے میں، انداز میں کچھ وارننگ سا تھا۔ زینیا نے اپنا پرس دبوچا۔ ویسے ایک لڑکی ہے اس ملک کی، تمہارا چہرہ اس سے کافی ملتا ہے۔ زینیا حاکم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اتری، وہ ساکن رہ گئی۔ کوئی سی وی، آئی ڈی کارڈ، کاغذات کچھ ہے؟ اور تم بنگالی کیوں نہیں بولتی؟ میں دوبارہ آؤں گی تو سارے کاغذات ساتھ لاؤں گی، شکریہ۔ وہ اٹھی اور قدم باہر جانے کو موڑے۔ صہیب محظوظ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں کوئی کاٹ تھی۔ وہ بھی دروازہ پار کرتی کہ صہیب نے کچھ کہا۔ زینیا حاکم؟ وہ جہاں تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کوئی آسیب تھا اس کمرے میں جس نے اس کے سارے وجود پہ کڑھے چڑھا دیے اور وہ ہل نہیں سکی۔ اس سے ملتا جلتا ہے تمہارا چہرہ، پاکستانی ہے وہ۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ آدمی مسکرایا ہے، یا شاید تھی۔ غائب ہے وہ، کچھ وقت پہلے انٹرنیٹ پہ اس کے نام کے چرچے تھے۔ ویسے تم اردو تو بہت اچھی بولتی ہو، ہے نا؟ وہ جامد تھی، آنکھیں ساکت۔ زورا متین کل سے آ جانا، پیسوں کی بات کر لیں گے۔ ڈونٹ وری، میں تمہارے ساتھ کوآپریٹ کروں گا۔ وہ مڑی ایسے جیسے کوئی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرتا ہو۔ وہ اسے بتا رہا تھا وہ حقیقت سے واقف ہے اور زینیا حاکم اسے اپنا آرٹ بیچے گی کیونکہ وہ بدلے میں اس کے راز رکھے گا۔ اس کا سب سے بڑا خوف اس کے سامنے کھڑا تھا، کیا وہ کبھی اس کا مقابلہ کر سکتی تھی یا بس ٹوٹ کر بکھر جائے گی؟ میرے پاس ہمیشہ حل ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس سے میں نکل نہ سکوں، لیکن کیس تمہیں خدا پوچھے تم نے میرے مقدر میں کیسی دربدری لکھ دی۔ اب کیا 2 ٹکے کے لوگ مجھے دھمکائیں گے؟ وہ پورے 3 ماہ صہیب کی ایجنسی کے لیے کام کرتی رہی، دن رات اس کے لیے ایک کر دیتی۔ شادی، برتھ ڈے، جینڈر ریویل، پکنک، وہ ہر ایونٹ کور کرتی۔ اس سے فیکٹری کا کام چھوٹ گیا تھا، وہ ایک کمرے کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی تھی جہاں نیما اس کے ساتھ تھی۔ ان 3 ماہ میں وہ ویسی بالکل نہیں رہی تھی جس زینیا کو تم جانتے تھے۔ اس روز اسے ڈھاکہ آنے کے بعد اپنی فوٹوگرافی کریئر کا سب سے بڑا موقع ملا تھا۔ صہیب کی ایجنسی جس ایونٹ کے لیے جان توڑ محنت کر رہی تھی اسے وہ ایونٹ مل چکا تھا۔ وہ ڈھاکہ کے سینیٹر کی بیٹی کی شادی تھی۔ زینیا نے اب تک جو شادیاں کور کی تھیں یہ ان سب سے بے حد مخالف تھا۔ ٹھاٹ باٹ، لوگ، سجاوٹ، لباس، اسے حقیقی معنوں میں پسینے آنے لگے تھے۔ گو کہ وہ قسم کے لیے اس سے بڑے شوٹ کر چکی تھی، کامیابی اس کے قدم چھو کر واپس گئی تھی۔ یہ زینیا کی زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا۔ اس نے بڑی دلجمعی سے تصاویر اتاریں، ویڈیوز بنائیں، ایک ایک منٹ کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا، یہاں تک کہ دلہن اس سے اتنی خوش ہوئی کہ تقریب ختم ہونے سے پہلے اسے ایک موٹی رقم بطور انعام تھمائی۔ اسے اس انعام سے نہیں، اس طاقت سے غرض تھی جو اسے مل چکی تھی۔ اگلے دن اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی اسے اندازہ ہوا ان ویڈیوز اور تصاویر کو ایڈٹ کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ اس پہ تضاد کہ صہیب نے باقی فوٹوگرافرز کا کام بھی اسے تھما دیا تھا تاکہ پیسے بچ سکیں۔ وہ مکمل انہماک سے تصاویر ایڈٹ کرتی رہی، ویڈیوز پہ گانے لگاتی رہی۔ آخر میں اس نے دلہن کے نام ایک پیغام چھوڑا تھا: آپ کی ساری تصاویر اور ویڈیوز ایڈٹ ہو گئی ہیں، دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ؟ جس کی طرف سے کوئی پرجوش سا جواب آیا تھا۔ زینیا نے تمام تصاویر صہیب کو ای میل کر دیں اور پھر اپنے لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کر دیں۔ وہ تمام خوبصورت تصاویر جنہیں دیکھ کر دلہن خوش ہونے والی تھی۔ کیا واقعی؟ لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں ڈر سکتی ہوں، گھبرا سکتی ہوں، گر سکتی ہوں، لیکن میں کبھی سمجھوتے نہیں کر سکتی۔ ایک وقت آتا ہے جب میں خود کو یاد کرواتی ہوں مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ اسٹوڈیو کسی گنہگار کی قبر کی مانند اجڑا ہوا تھا۔ فوٹوگرافر اور مینجمنٹ کے چہروں پہ ایسا خوف تھا جیسے قبر کے سیاہ بچھو دیکھ لیا ہوں۔ وہ جب اسٹوڈیو میں داخل ہوئی تب اندر کا انتشار اس کے کندھے بھی بھاری کر گیا۔ صہیب کسی زخمی شیر کی طرح اس پہ جھپٹا، اس کا بازو کھینچ کر دیوار سے لگایا اور تیز آواز میں غرایا: تم نے ان تصاویر کو کہیں اور سیو کیا، رائٹ؟ کون سی تصاویر سر؟ اس کے لہجے کا بناوٹی خوف، اس کی آنکھوں کا تمسخر، اس بنگالی مرد نے اپنے سارے بدن میں آگ سی پھیلتی محسوس کی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔ اس نے زینیا کے بازو پہ زور بڑھایا اور زینیا نے اسی لمحے اس کا بازو اسی تیزی سے جھٹکا کہ صہیب کو اپنا بازو جسم سے جدا ہوتا محسوس ہوا۔ اور مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں قبر تک چھوڑ کر آؤں۔ دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ وہ کروں گی تمہارا آدھا خاندان یاد رکھے گا۔ وہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ وہ رو دینے کے قریب تھا۔ میرا لیپ ٹاپ نہیں کھل رہا تھا، میں اسے ٹھیک کروانے گیا لیکن کوئی اسے ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ زینیا کی کھولی ہوئی مشینیں زینیا خود بھی نہیں جوڑ سکتی۔ اس کے قریب آ کر رکا، اس کی آنکھوں میں جیسے نمی چمک رہی ہو۔ پلیز مجھے یہ سب مت کہنا کہ تم نے شہربانوں کی شادی کی تصاویر ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ میں نے کر دی ہیں۔ الفاظ نہیں، کوڑا تھے جو صہیب کے منہ پہ برسے تھے۔
میرے لیپ ٹاپ میں اسٹوریج کا مسئلہ رہتا ہے، آپ جانتے تو ہیں، میں نے کئی بار کہا تھا مجھے نیا لیپ ٹاپ چاہیے۔ وہ بے دم ہو گیا، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آج ولیمے کا فنکشن تھا اور اسے ہر حال میں آج تصاویر ای میل کرنی تھی۔ دلہن کا انسٹاگرام سونا سونا تھا اور صہیب کو اپنا سارا کریئر خالی خالی ہوتا محسوس ہوا۔ زینیہ حاکم جس بے فکری سے آئی تھی اسی انداز میں اسٹوڈیو کے اندر بنے اپنے آفس کی طرف چلی آئی۔ ڈیسک پہ لیپ ٹاپ رکھے اس نے اپنا کام شروع کیا۔ ہاں، کل اس نے کسی کے لیپ ٹاپ کو کھولا تھا، پھر بند نہیں کر سکی۔ کیمرے کی میموری کارڈ کی اسٹوریج بھی اس نے ڈیلیٹ کی تھی۔ ہاں، وہ اپنی ای میل کسی اور ڈیوائس میں لاگ ان کر سکتا تھا، لیکن زینیہ تو بس اس کا پاس ورڈ تبدیل کیا تھا۔ اب کوئی کسی کی تنخواہ کھائے، اس سے اضافی کام کروائے، اس کی عزت نہ کرے، پھر اتنا تو بنتا ہے نا۔ دائیں بائیں دیوار پہ لگی پینٹنگز کے درمیان بیٹھا سہیب سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا جب اسے فون کالز آنا شروع ہوئیں۔ وہ دھیرے دھیرے دلدل میں گرتا جا رہا تھا اور وجہ اس کے عین سامنے بیٹھی تھی۔ میں بری عورت نہیں ہوں، لیکن میں اچھی بھی نہیں ہوں۔ میرے اندر کچھ ہے، کوئی الارمنگ بتی، کوئی مجھے ستائے اور میں اسے بخش دوں، یہ اس زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ کئی بار میں لوگوں پہ ترس بھی کھا لیتی ہوں۔ ڈیمو دیکھنا ہے؟ رات اتر آئی تھی، اسٹوڈیو میں ایسا سناٹا تھا جیسے کوئی ڈائن گھوم کر گئی ہو۔ اس کے آس پاس سارے ڈیسک خالی ہو گئے تھے۔ وہ اپنا آخری کام نپٹا رہی تھی جب اندھیرے ڈیسک کے ساتھ کرسی کھینچ کر کوئی بیٹھا۔ کرسی کی چر کی آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ شکستہ بکھرا ہوا لہجہ۔ زینیہ نے گردن پھیر کے اسے دیکھا۔ آزادی۔ میں تمہیں برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ تم قاتلہ ہو، مفرور ہو، اس ملک میں اللیگل ہو۔ 2 منٹ میں تمہارے حصے میں ایسی ذلت لکھوں گا جسے تم دھو نہیں سکو گی۔ تمہیں مجھ سے مقابلہ کرتے وقت خوف آنا چاہیے۔ تم جیسوں کو بیچ کر کھاؤں میں؟ کیا کرو گے؟ جا کر پولیس کو بتاؤ گے؟ اس سے پہلے یہ دیکھو۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ لیپ ٹاپ پہ آج صبح کی ویڈیو تھی جس میں وہ زینیہ کا بازو پکڑ کے اسے دیوار سے لگا رہا تھا۔ صہیب کا چہرہ واضح طور پہ تاریک پڑا۔ اپنی فیمیل سٹاف کو ہراساں کرنے کے جرم میں تم جیل جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن اپنے کریئر کے کتنے بڑے بڑے مواقع کھو دو گے۔ میرے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں رہا۔ ایک ملک سے دربدر ہو چکی ہوں، دوسرے سے ہوتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کل تک جو بربادی تمہارے مقدر میں آئے گی اس کے لیے تیار رہنا۔ اور وہ سینیٹر کی بیٹی، وہ مجھ سے بے حد خوش ہے، لیکن تمہاری خوشیاں کیسے اکارت ہوں گی، سوچا ہے؟ وہ ششتر سا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا شوق لگا تھا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا، یعنی وہ اسے دھمکا رہی تھی۔ آج وہ عورت صرف غصے اور صدمے میں ہے، کل وہ قہر بنے گی، اور تم جانتے ہو صرف میرا ٹیلنٹ تمہیں اور تمہارے اسٹوڈیو کو بچا سکتا ہے۔ اب آگے جو تم چاہو، مقابلہ یا مفاہمت۔ وہ اگلے کئی لمحے خشک ہوتے حلق کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن شل تھا اور جامد۔ وہ فائل سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آبان اسے لینے آنے والا تھا۔ سہیب اب تک بے حال تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی تھی۔ وہ 6 فٹ کا گھاک مرد ہار مان گیا تھا۔ میں تمہاری تنخواہ ڈبل کر دوں گا، تمہارے بونس نہیں کاٹوں گا، وقت سے زیادہ اور استطاعت سے زیادہ کام نہیں کرواؤں گا۔ تم اسٹوڈیو کی ضرورت بن گئی ہو۔ مجھے کچھ اور بھی چاہیے۔ بازو سینے پہ باندھے وہ گویا ہوئی۔ تمہارے نام پہ رینٹڈ ایک فلیٹ، اور مجھے نوکری دیتے ہوئے تم مجھ سے کسی سی وی، کسی آئی ڈی کارڈ کی شرط نہیں رکھو گے۔ میں صرف تمہارے اسٹوڈیو کے لیے کام نہیں کروں گی، بلکہ کچھ پروجیکٹس میرے ذاتی ہوں گے۔ ہفتے کی 3 دن تمہارے نام اور 4 دن میری آزادی کے نام۔ منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کون کتنا برباد ہوگا، کیونکہ میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ صہیب کا جی چاہا تھا اسے اسی وقت قتل کر ڈالے، مگر وہ مجبور تھا۔ پیٹ کی بھوک، معاشرے کے اقدار کئی بار انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ چند ماہ بعد جنوری کی ایک دھند آلود صبح میں جب اس نے اپنے ایک کمرے پہ مشتمل فلیٹ کی کھڑکی کھولی تو تازہ ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ آنکھیں موند کر اس ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ ڈھاکہ بالآخر اپنا اپنا سا لگا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور واو زینیہ گڈ، اچھی ہے زینیہ، اچھی ہے یار۔ مجھے اب اس سے نا بہت زیادہ وہ ریلیٹ تو خیر اب کیا ہی کرنا زینیہ تو بہت ہی کچھ سر کر چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ریئلٹی کے قریب ہے۔ اچھا وہ کیا، سارے کے سارے جو کردار ہیں نا وہ بہت زیادہ ریئلٹی کے قریب ہیں۔ سب ڈرتے ہیں، سب کے خوف ہیں، سارے بہادر بننے کی کوشش کرتے ہیں، سب میں لالچ ہے، سب میں خاندان کو جوڑنے، خاندان کو اکٹھا دیکھنے کی خواہش ہے، بہن بھائی، سارا اوورآل جو ناول ہے نا کافی زیادہ مجھے اب اچھا لگ رہا ہے۔ پاورفل ہیں کچھ، لیکن ان کے بھی ٹراماز ہیں، ان کے بھی کچھ انسیکیورٹیز ہیں، ان کی خواہشیں ہیں کچھ ایسی، تو اچھا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ اور اب آہستہ آہستہ سب سمجھ آ رہا ہے لیکن یار وہ جو مہدی ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ خراب کر دیتا ہے۔ مقصود کو جو انجیکشن ہے وہ زہر کا، وہ کس نے لگایا ہے؟ ظاہری بات ہے کیس نے لگایا ہے، صرف اس لیے کہ اس کو پتہ تھا کہ مہدی اور زینیہ نکاح کر چکے ہیں اور اس نے اس کو بتایا نہیں، بس اس لیے۔ اور یار بختیار کا کیا سین نکلا، وہ مہاپارا اور یہ کیا کیا ہو گیا یار، وہ اپنے خاندان کے ساتھ لائل نہیں تھا،
اس کا سارا خاندان تباہ ہو گیا صرف اس ماہپارا کے لیے، اور وہ ماہپارا اب کہاں ہیں؟ یار ایک تو میں چاہتی ہوں نا کہ کس کے کتنے بچے ہیں وہ شروع میں بتا دیا جائے. اب مجھے ابھی تک نہیں پتا حاکم کی کتنی بہنیں تھیں، کس نے سوسائڈ کی. اچھا 2 بہنوں کی، اور حاتم کی بیوی کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں کی، جو کہ کیس کی پھپھو ہیں. خیر جی، ہاں ابھی تو ایک ایپیسوڈ رہتی ہے اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. یار زینیا واپس کیوں نہیں آ رہی؟ اس کو، اچھا حاکم کو سب پتہ ہے کہ وہ زینیا کہاں پر ہے، تو حاکم نے اس کو سیف رکھا ہوا ہے، اور وہ زینیا واپس اسی لیے نہیں آ رہی کیونکہ اس نے اشاروں میں بتایا کہ تمہارے بابا نہیں چاہتے تم واپس آؤ. وہ اس کے بابا چاہتے ہیں وہ ہو جائے محفوظ اور مضبوط دونوں ہو جائے، ہے نا. حاکم صاحب بھی ٹھیک ہیں یار، اب وہ بھی مجھے برے نہیں لگ رہے. ہاں وہ ہیں تھوڑے سے کھسکے ہوئے ہیں، لیکن اس پورے ناول میں کون نارمل ہے؟ سارے کے سارے کھسکے ہوئے ہیں. ایزل واپس آ گئی، گڈ نیوز. خیر جی، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.